والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. معزز بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پر گزشتہ جمعہ سے اخوانیت پر ایک ناقدانہ جائزہ اس موضوع پر دورہ علمیہ شروع کیا گیا تھا. آج اس کی 7ویں نشست ہے. 2 دن اس سے پہلے دورہ ہو چکا ہے اور 2 دنوں میں شیخ محترم نے تمہید، مقدمہ اور جو 2 غلطیاں یا ان پر 2 ملاحظات ہیں 2 کا ذکر کیا ہے. پہلا ملاحظہ توحید میں ان کے ہاں کمی، اور دوسرا ملاحظہ یہ تھا کہ ولا اور برا میں کمی، کہ توحید اور کلمے کی بنیاد پر ان کے ہاں دوستی اور دشمنی کا معیار نہیں ہے، بلکہ اپنی حزبیت کی بنیاد پر ان کے ہاں دوستی اور دشمنی کا معیار ہے. میرے بھائیوں، ہمارے اس دورے سے، ہمارے اس گفتگو سے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، خاص طور سے وہ لوگ جو منہج سلف پر نہیں ہیں. ظاہر بات انہیں کو تکلیف ہوگی، تو ہم بتا دیں میرے بھائیوں کی گرچہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے جو عمل کیا ہے اس سے اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے. اللہ کے دین کو، مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، اور ہم آپ کو صحیح راستہ دکھا رہے ہیں. تو اس پر ناراض ہونے کے بجائے انسان کو اپنا معائنہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو ہم اصلاح کریں، کیونکہ خامیوں کی اصلاح کیے بغیر تربیہ نہیں ہو سکتا ہے. اس دور کے عظیم مجدد تھے علامہ محدث ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے تھے کہ تربیت کے 2 اصول ہیں. پہلا اصول ہے تخلیہ یا تصفیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گند ہے اور جو خامیاں اور گناہ ہیں پہلے اس کو دور کرنا، اس کے بعد تربیت کرنا کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق. اگر گند رہے، شرک رہے، گناہ رہے اور اس پر آپ تربیت کریں تو تربیت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اور آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. آپ نے شرک کا قلع کیا اور جو معاشرتی برائیاں تھیں ان کو آپ نے دور کیا، اس کے بعد آپ نے لوگوں کی اصلاح کی. تو پہلے کلمے کے اندر بھی نفی ہے، تو جب تک ان چیزوں کی نفی نہیں کی جائے گی، ان چیزوں کی نفی کے بغیر تربیہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں مان لیجئے کچھ بچھانا ہے، اگر نیچے کوئی گندگی ہے پہلے آپ اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے کارپیٹ کو یا چارپائی کو یا اس طریقے سے چادر کو بچھاتے ہیں. آپ کا کپڑا اگر گندا ہے، آپ اس پر پریس کرتے رہیں، اس کو نہ دھلیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، وضو کرنے کی ضرورت ہے. آپ وضو نہ کریں، غسل نہ کریں، نئے اچھے کپڑے پہنتے رہیں تو کیا نماز ہوگی؟ پہلے آپ کو حدث کو دور کرنا ہے، پہلے آپ وضو کرنا، غسل کرنا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کا کپڑا تو بہت اچھا ہے لیکن آپ کا وضو نہیں ہے، آپ کے پاس حدث موجود ہے. تو جب تک گندگی دور نہیں کی جائے گی، جو گندگیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس وقت تک اصلاح نہیں ہوگی. یہ نبی کا طریقہ ہے، سلف صالحین کا منہج، ان کا طریقہ یہی ہے. ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اور اس جگہ کو قینچی سے کاٹ کر کے نکالتا ہے جہاں سے پورے جسم کے اندر کینسر پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. اس کے بعد دوا کیا جاتا ہے، اس کے بعد علاج ہوتی ہے. آپ دوا کھاتے ہیں، کڑوی دوا ہوتی ہے. لہذا یہ جو تصفیہ کیا جا رہا ہے یہ ہمارے اور آپ کی اصلاح کے لیے ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ خوش آمدید کہیں اور ان باتوں کو سن کر کے ان کے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو دور کریں، لیکن ان پر جو ہے مخالفت کرتے ہیں. تو میرا کہنا یہ کہ اس کے بغیر، تصفیے کے بغیر کسی کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کا منہج رہا ہے کہ پہلے برائیوں کو دور کیجئے. آپ نے پہلے برائیاں دور کی، اس کے بعد آپ نے لوگوں کی اصلاح فرمائی. تو یہ نبی کا طریقہ اور وہی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ان کے وہ خامیوں کو بیان کر رہے ہیں، وہ خامیاں جو ان کی کتابوں کے اندر اور ان کے جو مؤسسین ہیں، بانی ان کے اندر. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اسلام کے اندر مجدد ہوتے، بانی نہیں ہوتے، مؤسس نہیں ہوتے. یہ ساری جماعتوں کے بانی اور مؤسس ہیں. اخوان مسلمین کے بانی حسن بننا، جماعت اسلام کے بانی، اسلامی کے بانی سید ابو اعلیٰ مودودی. آپ دیکھیے تبلیغی جماعت کے بانی الیاس صاحب، اور پہلے جائیں گے خوارج کے بانی عبداللہ بن خویسرہ، روافظ کا بانی جو ہے عبداللہ بن سبا، قدریہ کے بانی جو ہے معبد الجوہنی، اور اس طریقے سے معتزلہ کے بانی واصل بن عطا. آپ پوری تاریخ پڑھ ڈالی. جہمیہ کا بانی جہم بن صفوان. یہ پوری تاریخ رہی ہے. جب جو افکار ہیں، منحرف افکار
اور جو گمراہ جماعتیں ان کے بانی اور موسس ہوتے ہیں، اسلام کے اندر کوئی بانی موسس نہیں ہوتا ہے، اسلام کے اندر مجدد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں جماعت اہل حدیث ہے، کیا اس کا کوئی بانی ہے؟ کوئی اس کا بانی نہیں، کوئی اس کا بانی نہیں ہے جماعت اہل حدیث کا، لیکن تمام جماعتوں کے بانی اور موسس موجود ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے ان کے صحیح راستے سے بھٹکنے کی، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کی سب کی اصلاح کی جاتی ہے، صحیح راستہ اور صحیح بات بتائی جاتی ہے، اس پر ان کا شکر ہونا چاہیے، لیکن شکر کرنے کے بجائے اوپر سے مخالفت کرتے ہیں، اور ہمیں ان کی مخالفت کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخالفتیں پہلے سے تھی اور آج بھی اور رہیں گی بھی، اور اللہ کے رسول کی حدیث ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور وہ جماعت سلفی اہل حدیث جماعت ہے۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ جماعت رہے گی۔ اس جماعت کا وجود ایک نعمت ہے، اس جماعت کی وجہ سے دنیا باقی ہے، اس جماعت کی وجہ سے خیر، توحید اور سنت باقی ہے۔ باقی اور جماعتوں کو اور باقی فرقوں کو آپ دیکھ لیجئے، بدعت، خرافات، حتیٰ کہ شرک تک پایا جاتا ہے ان لوگوں کے ہاں۔ تو الحمدللہ اس کتاب کا دورہ آپ کے سامنے شروع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، اور ہمارے شیخ محترم جو بڑی محنت سے آپ کے سامنے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں صحیح باتیں پیش کر رہے ہیں، اصلاحی منہجی باتیں، اللہ رب العالمین کی حفاظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے اور زیادہ استفادے کی توفیق دے، آمین۔ میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے شیخ محترم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ آج سے تیسرا ملاحظہ ہے، انشاءاللہ اس کی شروعات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، فلیتفضل مشکورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ شیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، آپ نے سنا کہ ہمارے آج کے دورے کے تیسرے روز، اس سے پہلے جو دروس ہو چکے 2 دنوں میں، اس کے بعد ہم اخوان المسلمین کے تعلق سے تیسرا ملاحظہ، اعتراض اور ناقدانہ جائزہ لیتے ہوئے تیسرے نقطے پر پہنچ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تیسرے ملاحظے کے طور پر صاحب کتاب نے یہ پیش کیا کہ اخوان المسلمون کا بدعتوں میں واقع ہو جانا، اور کہا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جو گروہ، جماعت اور اس کے افراد شرک میں واقع ہو جائیں تو بدعات میں واقع ہونا اور اہل بدعت کی تائید کرنا، اس کا تعاون کرنا، ان سے کوئی بعید اور تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک شعر پیش کیا کہ مَوَن یَهُن یسہل الہوان علیہ، جو شخص خود بے عزت ہو جائے، ذلیل ہو جائے، تو اب بے عزتی اور بدنامی کی چیز اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ وما لجرح بمیت ایلام، کوئی مردہ لاش ہے، اگر اس کو تکلیف دی جائے، زخم دیا جائے، تو اس سے اس کو زحمت اور تکلیف نہیں ہوتی۔ شیخ نے آگے ذکر کیا کہ جن بدعات کو اخوان المسلمین نے اختیار کیا، ان میں بطور مثال، یہ مثال کے طور پر ہے اور 20 مثالیں پیش کی جا سکتی ہے۔ بطور مثال انہوں نے پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کا انعقاد کیا جانا اور اس میں اجتماعی طور سے شریک ہونا، پھر اس میں ایسے امور کو اختیار کرنا جو کتاب و سنت کے صریح خلاف ہیں، یہ ایک بدعت ہے۔ اسی طریقے سے یہ یوم القدس، انقاذ القدس کے موقع پر 27 رجب کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی تاریخ میں ہے اسراء اور معراج کے لیے جشن بنانا، جشن مقرر کرنا، یہ ان بدعات میں سے ہے جو اخوان المسلمین کے یہاں بالکل صاف ہے۔ اور جیسا کہ ابھی شیخ نے بتایا کہ ان کے جماعت کے یا اس جماعت کے بانی مؤسس شیخ حسن البنا، ان کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ محفل میلاد میں بذات خود شریک ہوتے تھے، مزارات کی زیارت کے لیے جاتے تھے، اور سیدہ زینب کے جو عرس کا مقام ہوتا تھا سالانہ، اس میں بھی شرکت کرتے تھے،
اور محفل میلاد میں شریک ہو کر انہوں نے جو اشعار پیش کیے جس کا تذکرہ ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں، ھذا الحبیب مع الاحباب قد حضرا وسامح الکل ما قد مضى وجرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اس میں یہ کہا کہ اپنے احباب کے ساتھ آپ حاضر ہوئے، اور حضور کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو لوگ موجود ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کے گناہوں کی بخشش کر دی، جبکہ یہ صریح شرک ہے۔ محفل میلاد میں اکٹھا ہونا اور پھر یہ اشعار جن باتوں کو اپنے ساتھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، جس معنی کو واضح طور پر شرک کے حامل ہے۔ شیخ نے آگے بیان کیا کہ یہ سعید ہوا ہے، ہاں اخوان المسلمین کے ایک مرشدین میں سے ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ مسجد کے اندر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے، ہاں، اور اس کا انتخاب تبرعاً ہو، انتخاب کیا جائے یا چاہے جس طریقے سے، اور جو اسلامی مناسبات کے احیاء پر کام کرے جیسے عید میلاد النبی، اور اس کا وہی انتظام کرے جس میں لوگوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درس دیا جائے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی جائے، مساجد سے انہیں جوڑا جائے، اسی طرح ہجرت کی مناسبت سے بھی جشن منایا جائے، یوم الہجرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی مناسبات سے تقریبات مقرر کی جائیں، 27 رجب کو یوم قدس منایا جائے، اور اسی دن تمام مسلمان اسراء اور معراج کی برسی بھی منائیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اخوان المسلمین کے ایک مرشد حسن البنا صاحب کی بات ابھی آپ نے سنی، یہ ایک اور مرشد کی بات ہے۔ ان سب بدعتوں پر کوئی بھی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ کتاب و سنت کو جاننے والا، دین اور اسلام کی تعلیمات سے واقف شخص جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے کہ یہ بدعت اس اہل اسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین میں غیر معروف تھی، بہت بعد میں ایجاد کی گئی اور دین میں دخیل ہے۔ اس کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ کی کتاب میں درج ہے کہ بہت سارے علماء نے، قدیم و جدید علماء نے اس کے بدعت ہونے کا فتویٰ دیا۔ علامہ ابن باز، امام ابن باز رحمہ اللہ نے بھی اپنے فتاوے میں اس کو صراحتاً بدعت کہا۔ ہمارے ہاں دنیا کے تمام سلفی علماء اور بہت سارے غیر سلفی علماء بھی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح اخوانیوں کے یہاں ایک بدعت ذکر اجتماعی کی ہے۔ جب تصوف سے تعلق ہے تو تصوف کی بہت ساری بدعات ان کے یہاں در آئی، یہ ان لوگوں میں جو عالم اسلام کے دوسرے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ ظاہرہ ذرا کم ہے، لیکن دوسری اس قسم کی بدعتیں وہاں پائی جاتی ہیں۔ یہ چیز ان کے یہاں مشہور ہے، یہ اکثر اجتماعی تکبیر کہتے رہتے ہیں بطور خاص اپنے مخیمات اور مراکز میں، جہاں انہیں نہ کوئی روکنے والا ہوتا ہے نہ ٹوکنے والا۔ اس سلسلے میں آپ کی کتاب میں جو آخری لائن شیخ نے فرمائی وہ یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ اخوانیوں کے یہاں بہت ساری بدعات ہیں، اور شیخ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے کسی موقع پر مفصل بحث کرنا چاہوں گا ان کی بدعات پر توجہ دلانے کے لیے، تاکہ مزید لوگوں کو ڈرایا جائے اور اس سے آگاہ کیا جائے۔ ہم ابھی جو کچھ پڑھ چکے ہیں اور آگے جو ملاحظات پڑھنے جا رہے ہیں، ان میں آپ 20 بدعات پائیں گے۔ ان میں بعض بدعت مکفرہ ہیں جو کفر تک پہنچاتی ہیں، بعض بدعات کفر کے درجے سے کم والی کہلائے گی۔ ابھی ہم اگلی بدعت جو پڑھنے جا رہے ہیں، شیخ نے اس کے فوراً بعد جو گروہ بندی حزبیت کی بدعت کا ذکر کیا، یہ بہت بڑی بدعت ہے اور اللہ کے صراط مستقیم سے ہٹانے والا ایک بہت بڑا سبب ہے، ذریعہ ہے۔ چنانچہ اس کو قدر تفصیل سے شیخ نے ذکر کیا، اور یہ بھی دین میں ایک نئی چیز ہے۔ ان کی تکفیر بغیر اسلامی آداب اور اصول کے کسی مسلمان کو کافر کہنا، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے۔ یہ خارجیت کی بدعت بھی انہوں نے زندہ کی۔ ابھی شیخ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، بعض حضرات نے کہا کہ کچھ میسج آئے کہ آج مسلمانوں کے حالات ہیں، ان کے اوپر جب بھی آپ کچھ گفتگو کریں تو یہ مسلمانوں کے حالات کا حوالہ اور دہائی دے کر یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو موجودہ حالات میں ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ جب ان کے تعلق سے ان کی غلطیوں کو، جو قرآن و سنت کی روشنی میں سراسر غلطی ہے اور ان غلطیوں کو اجاگر کرنا شریعت کا فریضہ ہے، دین و دلائل کی روشنی میں اس کو اجاگر کیا جائے تو یہ اسے حالات کا حوالہ دے کے روکنے کی بات کرتے ہیں، اس پر جو ہے تان و تشنیع کرتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ یہی لوگ جب اپنی فکر کے تعلق سے شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو سید قطب صاحب نے پورے اسلامی معاشرے کو کافر قرار دے دیا، یہاں خاموش ہے۔ مسلمانوں کے حالات کا حوالہ یہاں نہیں دیتے کہ ایسے حالات اور سید قطب سب کو کافر بنا رہے ہیں۔ مولانا ابوالعالی مودودی صاحب یہی کہہ رہے ہیں۔ ایک زمانے تک ہمارے ہندوستان پاکستان کی جماعت اسلامی مولانا ابوالعالی مودودی صاحب کے جملے کی بنیاد پر یہ کہتی تھی کہ ووٹ دینا شرک ہے، آج ان کے یہاں سیاسی پارٹی بن کے الیکشن لڑ رہی ہے۔
بنا کے، جو کل شرک تھا شرک نہیں رہا. اور بھی سرکاری نوکری کے تعلق سے ان کے ہاں مناہج اور چیزیں چینج ہوتے رہتی ہیں، تبدیل ہوتے رہتی ہیں. تو بہرحال حالات وہی ہیں. کچھ لوگ پہلے سے کہتے رہے کہ نہیں ہندوستان پاکستان میں یہ ایک ضرورت ہے مسلمانوں کے لیے، ابھی موجودہ حکومت اس کو شاید ختم کرنا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا یہ حق نہ رہے، اور آپ خود یہ کہہ رہے ہو کہ نہ دو، اس کی مدد کر رہے ہیں آپ. تو یہ خوارج کا علماء کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، یہ کیا نام ہے، علماء کے ساتھ ساتھ حکام پر تیر برسانا، ان کے خلاف فتوے بازی کرنا، لوگوں کے ذہن، آج آپ واٹس ایپ اٹھائیے، تحریکیوں کا یہی مشغلہ نظر آئے گا، اخوانی جماعت اسلامی کہ علماء اسلام پر تنقید کرنا، مملکت سعودی عرب پر تنقید کرنا، سلفی منہج پر تنقید کرنا، سلفی علماء کے پروگراموں کے تعلق سے لوگوں کو روکنا ٹوکنا، آگے کے ملاحظات میں چیزیں آئے گی. میں یہ تضاد بتا رہا ہوں کہ جب ان کی باتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے تو حالات کا حوالہ دے کے یہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ اپنے پر آتے ہیں اپنے منہج پر تو کسی کو نہیں بخشتے. یہاں تو ہم علماء اور حکام کی بات کر رہے ہیں، ان کے یہاں صراحتاً وہ ان کے بزرگان مرشدین اور بانیان کے یہاں ان کی تحریروں کتابوں میں اللہ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے نقد و جرح کے تیشے چلے ہیں. سید قطب صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے لوگوں کو نہیں بخشا. حضرت مولانا ابو العلا مودودی صاحب انبیاء کرام میں سے کئی لوگوں کے بارے میں جملے یوں کہتے ہیں کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہی نہیں ہوئے، حکومت قائم نہیں کر پائے اسلامی، نعوذ باللہ من ذالک. پھر اس کے بعد صحابہ کرام ان کے قلم سے، ان کے تیر و تلوار سے نہیں بچے. خلافت و ملوکیت جس کو مولانا ابو العلا مودودی کی کتاب ہے، آپ پڑھیے، اس کو پڑھنے والے صحابہ کرام پر نقد و جرح کرنے لگتے ہیں، اور روافض کو اس سے کافی کچھ مدد ملی. ایسے ہی اور بھی بہت ساری چیزیں. یہ صحابہ کرام پر جو نقد کرنا ہے یہ خوارج کی بدعت ہے جو ان کے یہاں ہے، نواسب کی بدعت ہے جو ان کے یہاں ہے، باطنیوں کی بدعت ہے، اہل تصوف کی بدعت ہے. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے انحرافات کو یہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. آپ کی کتاب میں بدعات کے سلسلے میں 2-2.5 صفحہ جو آپ صاحب کتاب نے درج کیا ہے، یہ بہت اختصار کے ساتھ ہے. اگر غور کریں تو بہت ساری بدعتوں کو اپنے اندر یہ فکر سمیٹے ہوئے ہیں. لہذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات آپ کی بدعت کی وجہ سے ایسے ہیں. اگر ان حالات کو درست کرنا ہے، سدھارنا ہے، تو مسلمانوں کو بدعت سے نکالنا ہوگا، سنت پر لانا ہوگا. سنت اور توحید پر جب آئیں گے تو ایک جماعت بنے گی، قوت ہوگی، اللہ کی مدد ملے گی، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے ہم مستحق بنیں گے جو لوگوں پر غلبہ اور کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں. تو لوگوں کو، مسلمانوں کے دیگرگوں حالات، برے حالات ان بدعات و خرافات کی وجہ سے ہے جس کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں، اور ہم یہ بات محض یوں ہی ہوائی طور پر نہیں کہہ رہے ہیں، مدلل اور مضبوط دلائل کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں. چوتھا ملاحظہ کہ حزبیت اور گروہ بندی کی بدعت. حزبیت اور گروہ بندی کی بدعت جس نے امت کو تقسیم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بانٹ دیا، ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور سماج کو مختلف گروہوں اور فرقوں میں منتشر کر دیا. سماج کی بجائے یہاں امت کہنا چاہیے، امت واحدہ کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا. چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ اپنے عقائد و اعمال پر، اپنے اعمال و عقائد پر خوش ہے، مگن ہے کہ میں جس منہج اور طریقے پہ ہوں بس وہی صحیح ہے، اور اپنے آپ کو تسلی دے کر جو ہے مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں سے غافل ہو کر مست ہے اپنی زندگی میں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی نشاندہی کی. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ بدعت کے ساتھ اختلاف ضروری ہے جس طرح سنت کے ساتھ اتحاد و جماعت ضروری ہے. یاد کرنے والا جملہ ہے. اور یہ جو اعتراض کیا نا کہ ابھی مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں، اور یہ اس کا جواب بھی ہے اس میں کہ اگر آپ بدعت پر رد نہیں کرتے تو آپ اسلام اور مسلمانوں کو تقویت نہیں پہنچا رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں. بدعت و خرافات، آگے امام خطابی کا قول آپ کی اس کتاب میں ہے، ہم شاید اس کو نہ پڑھیں، اس میں آپ پڑھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بدعت اور خرافات کی وجہ سے ہی جماعتیں بنتی ہیں، گروہ بنتے ہیں، گمراہیاں آتی ہیں، اگر بدعت ہر قسم کو، ہر شخص کو یہ اجازت دے دی جائے کہ جس کی جو سمجھ میں آ رہا ہے دین کے طور پر قبول کرے، جس جماعت سے چاہے جڑ جائے، اور پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو پھر انبیاء اور رسولوں کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ دین کے نام پر آپ جو چاہے راستہ اختیار کر لیں. جہاں آپ کو کسی کی تقریر اچھی لگی، لائک کیا آپ نے، کسی کے فالوور بن گئے، آپ اس کے پیچھے لگ گئے، اور وہ صحیح ہے تو کسی کو غلط ہی نہ کہا جائے. تو پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے آئے؟ صحیح راستے کی نشاندہی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
انبیاء کا آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتظام کرنا، اتنے اہتمام سے قرآن اور ہدایت کو نازل کرنا، اس کی حفاظت کرنا، علماء کرام کے ذریعے سے حجت کو پورا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا صراط مستقیم یہ ایک ہی ہے اور اسے سیکھنا ہوگا، اور جو اس سے ہٹے گا وہ گمراہی اور جہنم کے راستے پہ جائے گا۔ اگر اسے بچانا ہے تو اسے سیدھے راستے کی طرف واپس دعوت دینا پڑے گی۔ اور ایسا کرنے کے لیے ابھی آپ نے سنا کہ تحلیہ کے لیے اس سے پہلے تزکیے کی ضرورت ہے۔ آپ توحید کی تعلیم سے کسی کو آشنا اور آراستہ کریں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ شرک سے اس کو صاف کریں، گندگی سے اس کو نکالیں۔ سنت کا خگر بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ بدعات سے اس کی صفائی کریں، تصفیہ، تزکیہ، یہ نبی کا کام ہے، انبیاء کرام کا کام ہے۔ اس پر آپ ہمیں درس نہ دیجئے کہ ایسے حالات ہیں اور یہ ایسے حالات ہیں اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ ان حالات کی اصلاح اسی راستے سے ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ سنت بدعت سے اختلاف ضروری ہے اور سنت سے اجتماع اور اسے وابستگی ضروری ہے۔ چنانچہ جو سنت پر چلتے ہیں ان کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے، جس طرح اہل البدع، بدعت کے مرتکبین کو اہل البدع والفرقہ کہا جاتا ہے۔ شیخ احمد بن یحییٰ نجمی، میں ابھی اردو کتاب سے پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ احمد بن یحییٰ النجمی رحمہ اللہ نے کہا کہ پتہ چلا کہ حزبیت اور گروہ بندی بدعت ہے۔ ایک لمبی تفصیل مورد العذب الزلال میں اس موضوع پر انہوں نے بہت لمبی بحث کی اور بڑی پیاری دلیلیں دی، اور اخوان المسلمین اور ان کے ہم فکر لوگوں کے تعلق سے جو انہوں نے روش اور راستہ اختیار کیا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس راستے کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ حزبیت میں چلے گئے، گروہ بندی میں چلے گئے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اہل صراط مستقیم سے بغض و عناد دشمنی مول لے لی اور اہل بدعت کے معاون و مددگار بن گئے۔ اور حالات اس کے شاہد ہیں کہ یہ لوگ اہل الحق سے کے مخالف ہوتے ہیں اور رفض و تشیع کے ماننے والے، بدعت و خرافات کرنے والے ان کی طرف سے دفاع کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ آپ اس کا مشاہدہ چاروں طرف آج کے ماحول میں بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، حزبیت اور گروہ بندی بدعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر اس کی مذمت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں اس سے روکا ہے۔ یہ بالکل صاف تعلیم ہے، سورج کی روشنی سے زیادہ واضح بات ہے کہ اسلام گروہ بندی، حزبیت، افتراق، فرقہ بندی کو منع کرتا ہے، مذموم بتاتا ہے، اس کو گمراہی قرار دیتا ہے۔ شیخ صالح الحیدان رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، شیخ صالح ابھی کچھ دنوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ وہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کیا اخوان المسلمین اور تبلیغی جماعت صحیح منہج والوں میں سے ہیں؟ ایک عالم دین سے یہ سوال کیا گیا، معتبر ثقہ۔ چنانچہ آپ نے جواب دیا، اخوان المسلمین اور تبلیغی جماعت دونوں صحیح منہج والوں میں سے نہیں ہیں۔ اب کسی کو برا لگے لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ جرح و تعدیل کے تعلق سے شخصیات کا احترام یا ان کا لحاظ نہیں کیا جائے، دین کا لحاظ کیا جائے گا۔ یہاں ان کو برا لگنے کا خیال کر کے ہم خاموشی اختیار کریں تو ہم اللہ رب العالمین کے یہاں جو ہے خیانت کرنے والے کہلائیں گے، وہاں جواب دینا ہوگا۔ تو لوگوں کی ناراضگی بڑا مسئلہ ہے یا اللہ کا ناراض ہونا؟ ان اہل علم نے، امانت دار علماء نے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے سچائی کا ساتھ دیا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں صحیح منہج والوں میں سے نہیں ہیں۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے اخوانی جماعت اور تبلیغی جماعت پر نقد کرتے ہوئے، ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں، ان سے سوال ہوا کہ کیا یہ اہل حق ہیں، تو کہا کہ یہ دونوں 14ویں صدی ہجری کی پیداوار ہے۔ 14ویں صدی ہجری سے پہلے ان کا وجود تھا ہی نہیں، یہ موجود ہی نہیں تھے۔ ان کا ایک جملہ ہے جو اردو میں نہیں ہے کہ یہ عالم اموات میں تھے اور 14ویں صدی میں ان کا وجود ہوا، یہ ان کی پیدائش ہوئی۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تفرق اور تحزب، حزبیت اور گروہ بندی، فرقہ بندی اختیار کرنے پر قرآن و سنت کی بہت سی دلیلیں، متعدد دلیلیں ہیں جو دلالت کرتی ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے کئی قرآن کی آیتیں نقل کی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ ترجمہ اور اس کی تشریحات سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، کہ یہ تمہاری ایک امت ہے اور میں تمہارا پروردگار، میں ایک رب ہوں، ایک رب کو ماننے والے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ اتحاد اس کا تقاضا ہے، توحید رب کا تقاضا ہے، توحید صف، آپس میں
صف مسلمانوں کی صف بندی ہو، ہاں، اور میں تمہارا رب، پس مجھی سے ڈرو، مجھ سے ہی بچو، فتقطعوا امرهم بینہم، لیکن اس صریح تعلیم اور واضح ہونے کے باوجود جو ہے پھر وہ اپنے معاملے میں آپس میں کئی گروہ ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان کا معاملہ الگ الگ ہو گیا، جماعتیں منہج الگ الگ بنا لیا اور اپنے درمیان الگ الگ راستے بنا کر ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اب ٹکڑوں میں بٹنے کے بعد ہر گروہ جس کے پاس جو ہے وہ اس میں مگن ہے، خوش ہے۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ ایک جملہ کافی ہے قرآن کا یہ ارشاد، رب العالمین کا بالکل صریح صاف فرمان کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ لستا منہم فی، کسی بھی چیز میں لفظی ترجمہ ہوگا کہ آپ ان سے کسی بھی چیز میں نہیں ہیں، یعنی آپ ان سے براءت کا اظہار کیجیے، تعلق مت اختیار کیجیے۔ مسلمانوں کے کیسے بھی حالات، مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہو، مسلمانوں کے حالات ایسے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جن لوگوں نے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، گروہ گروہ بن گئے۔ کیسے دین کے ٹکڑے کیے، کیسے گروہ بنے؟ انہی بدعات کی وجہ سے، نئے مناہج کی وجہ سے، قرآن و سنت سے ہٹ کر جو نئے اصول اختیار کیے گئے، بنائے گئے، ان سے ہی تو گروہ بنتے ہیں۔ گروہ بنتے کیسے ہیں؟ جس کی مذمت ان آیتوں میں کی گئی، آپ اللہ رب العالمین کے فرمان کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اور نہیں مانے تو مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، یقیناً ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، پھر جو کچھ وہ کارستانیاں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی پوری پوری خبر دے گا۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہاں، یہ چیز ایسے ہی نہیں ہے اور یہ آپ کے اور میرے اختیار اور سوجھ بوجھ پہ نہیں ہے کہ مجھے یہ پسند آ رہا ہے، مجھے یہ ناپسند ہے تو میں اپنی پسند کے مطابق فیصلے کروں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ کن معاملہ ہے کہ دین میں تفرق اختیار کرنے والوں کا آپ سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں، میں چاہتا تھا کہ یہ کافی طویل بحث ہے، یہاں آیتوں کی طرف صرف اشارہ کر دوں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد انہوں نے نقل کیا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ شیخ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ مشرکین کے بعد کہا کہ مشرک نہ بنے، مشرکین میں سے نہ بنے، اور وہ مشرکین جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں تفرقہ کر کے ان کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ اس کا مطلب دین کو گروہوں میں بانٹنا یہ کس کا کام ہے؟ قرآن کی اس آیت کے سیاق سے دیکھیے، یہ مشرکین کا، مومنین کا یہ وتیرہ اور یہ انداز نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہو کہ شرک کرو کہ نہ کرو، بدعت کرو کہ نہ کرو، میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو، ہاں، فاتحہ کرو کہ نہ کرو، تعزیہ بناؤ کہ نہ بناؤ، قبر پہ جاؤ کہ نہ جاؤ، نماز ایسے پڑھو کہ ویسے پڑھو، چاہے جو چاہے کرو، ایک ہو جاؤ۔ اب آپ کی یہ بات ایک سامنے رکھی جائے اور قرآن کی یہ بات رکھی جائے سامنے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ چاہے یہ کرو یا نہ کرو، مطلب گروہ میں بٹتے جاؤ، الگ الگ راستے اختیار کرتے جاؤ اور مختلف اس مسلمانوں کے فرقے اور گروہ بنا دو اور پھر مسلمان بنے رہو، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ کام مشرکین کا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد شیخ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کی جو بخاری مسلم کی بڑی مشہور روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا، یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا ما واللہ اللہ امرکم۔ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی، شیئا، کچھ بھی، معمولی سا بھی شرک نہ کرو۔ سیدہ زینب کے مزار پہ جا کے آپ شعر پڑھو گے، میلاد النبی کے محفل میں آپ اللہ کے رسول کے آنے اور گناہوں کی بخشش کا عقیدہ رکھو گے تو بہت بڑا شرک ہو گیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کچھ بھی شرک نہ کرو۔ جو لوگ ایسی فکروں سے وابستہ ہیں وہ غور کریں کہ وہ کن کے پیچھے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، صرف اس کی عبادت کی جائے۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں، ہاں، فرقوں میں نہ بٹے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ قرآن کی آیت میں بھی موجود ہے ٹکڑا۔ اب اس میں دونوں جملوں کو ملائے کہ مل کر رسی پکڑنا ہے، فرقہ نہیں بننا ہے۔ اس کا مطلب اگر مسلمانوں میں فرقہ پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مل کر رسی کو نہیں پکڑا ہے، اور رسی کو پکڑا ہوتا تو فرقہ نہیں ہوتا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہماری دعوت یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لی جائے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن، اسلام، دین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ میزان ہیں. علامہ ابن قیم اور بہت سارے سلف کا جملہ ہے کہ سب سے بڑا میزان حق و باطل کے سلسلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات ہے. آپ کی بنیاد پر اکٹھا ہوں, آپ کی بنیاد پر رسی کو مضبوط پکڑا جائے, آپ کی سنتوں کو پکڑ لیا, رسی کو پکڑ لیا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت چھوٹے چھوٹے چلے گا, ایک ہو جاؤ. کیسے ممکن ہے؟ قرآن کے یہ فرمان اور بہت ساری نصوص کی خلاف ورزی ہے. تو پہلی بات, اور یہ کہ اللہ نے تمہارے معاملے کا ذمہ دار جنہیں بنایا ہے, تمہارے حکام اور علماء, ان کے ساتھ خیر خواہی کرو, باہم خیر خواہی. ابھی ہم آگے ملاحظات میں فرمائیں گے کہ اخوان المسلمین, جماعت اسلامی اور ان کے جو ہم فکر افراد اور تنظیمیں ہیں, حزب التحریر, بوکو حرام, فلاں اور فلاں, یہ لوگ ان نصیحتوں اور اللہ کے رسول وسلم کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے, اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہی خارجیت. حکام کے ساتھ خیر خواہی کی بجائے انقلاب, مخالفت, احتجاج, مظاہرہ, یہ جدید دور کی بدعت ہے جو قدیم خارجیت سے مستعار لی گئی ہے. چنانچہ اس کے بعد 3 چیزوں سے ناپسندیدگی کا اظہار ہے: کیل و کال, بہت زیادہ سوال, کھود کرے, اور مال کو ضائع کرنا. حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی پیش کی گئی, جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں جو زندہ رہے گا, آخری وصیت کی. دمام میں اس پر قدر تفصیل سے گفتگو ہوئی شیخ ربیع کے محاضرے کی روشنی میں. تو اس میں اللہ کے رسول نے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ تم پر تقوی لازم ہے اور سمع و طاعت کرنا. اور دیکھو میرے بعد تم زندہ جو رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا. اختلافات جب دیکھو گے تو یہ مت کہنا کہ فلاں تنظیم سے میں جڑ گیا, فلاں گروہ سے جڑ گیا, فلاں امام کو پکڑ لیا, فلاں سلسلہ طریقت سے بیعت ہو گیا. یہ راستہ نجات کا نہیں ہے. سفینہ نجات کیا ہے طوفان نوح میں, فتنوں کے طوفان میں؟ کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ جو ہے ان کی سنت, راشدین کہا اور مہدیین کہا, دونوں کو ملا کر مطلب خلفاء راشدین کی جو ہے تعدیل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خلفاء راشدین رشد والے ہیں اور ہدایت والے ہیں. وہ معیار بنا دیے گئے اللہ اور رسول کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے. ایسی تعدیل اور کسی کے لیے نہیں کی گئی ہے, اللہ رسول کی طرف سے جو صحابہ کرام کے لیے کی گئی ہے. ان کو برا بھلا کہنا, ان کے منہج کو چھوڑ کر دوسروں کا منہج اور طریقہ اختیار کرنا صراحت گمراہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے خلفاء راشدین کی پیروی کرنے کا حکم دیا. کب؟ جب اختلافات ہوں, الگ الگ مناہج ہوں, نئے نئے راستے بدعت اور خرافات ہمارے سامنے پیش ہوں. تو ان فطروں میں ہمارے وہ نوجوان غور کریں, ان تک ہماری بات پہنچے تو سنجیدگی سے غور کریں, توبہ کریں, اور اللہ اور رسول کی ان باتوں کو صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی طرف رجوع کریں کہ ہمارے لیے بچاؤ کا ذریعہ قرآن اور سنت ہے. اور سنت کو سمجھنا ہے خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے منہج پر, جیسا کہ یہ اور دوسری بہت ساری دلیلیں بتاتی ہے کہ نجات پانے والا گروہ جو ہے میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. 72 جہنم میں جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے کیسے بھی حالات ہوں اس کے لیے ہم کو ہدایت دی. ایسے حالات ہیں اور ایسی بات کر رہے ہو, ایسے ہی حالات کے لیے اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا, یہ تفصیل بتائی ہم کو بچانے کے لیے, سنبھالنے کے لیے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں, آگے شیخ کہتے ہیں, ان بعض نصوص کو پیش کرنے کے بعد یہاں ضمناً ایک بات ذکر کی بڑی اچھی کہ اتحاد و اتفاق, ولی امر کی پیروی, سمع و طاعت ضروری ہے. مسلمانوں کی جماعت اور اکٹھا, جیسے ابھی سعودی عرب ہے مملکہ, یہاں والی امر موجود ہے, اس کی سمع و طاعت ضروری ہے. والی امر بذات خود اگر کچھ کاموں کو بانٹتا ہے کہ آپ حدیث کا کام کیجئے, آپ قرآن کا کام کیجئے, آپ جو ہے نظم و ضبط دیکھیے, آپ مساجد کی نگرانی کیجئے, فلاں الگ الگ کمیٹیاں بناتا ہے والی امر بذات خود انتظامات اور کاموں کی تقسیم کے لحاظ سے, تو یہ الگ الگ گروہ نہیں ہے, یہ فطری تقاضا ہے انتظام و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سرایہ کو بھیجا کرتے تھے, بعض کاموں کو بعض صحابہ کے حوالے کرتے تھے, صحابہ اور خلفائے راشدین گورنر بناتے تھے, مختلف معاملات کا ذمہ دار بنایا کرتے تھے صحابہ کرام میں سے. تو اس طریقے سے یہ ایک ہی جماعت ہوگی, یہ ایک ضرورت ہے. اس میں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے تحت جو آپ کی کتاب میں اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اس کی روشنی میں ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے گا. شیخ صفحہ نمبر 89 پر آپ دیکھیے, شیخ الاسلام نے ایک دوسری جگہ کہا ہے کہ اور گمراہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا اور مختلف گروہ میں منتشر ہو گئے, وہ اہل بدعت اور اہل شبہات ہیں, جیسا کہ مجاہد نے کہا ہے. علماء کرام, اب اس کے بعد شیخ نے کہا کہ علماء کرام کے فتاووں کو سنو, جو اس ملک کے اندر, سعودی عرب کی بات کہی غالباً انہوں نے, اس ملک کے اندر گروہ بندی اور انتشار پھیلانے والوں سے منع کرتے ہیں, اور فرقوں کو اس ملک کے
اندر وجود بخشنا بغیر حاکم کی اجازت کے صریح معصیت اور واضح مخالفت ہے۔ اب یہاں ایک حکومت قائم ہے، سمع و طاعت کا مرکز ہے دینی نقطۂ نظر سے بھی، اب ان کی اجازت اور ان کے علم میں لائے بغیر آپ کوئی تنظیم بناتے ہیں، کوئی گروہ بناتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی مخالفت ہے۔ اخوان المسلمین کا آگے آ رہا ہے ایک ملاحظہ، ان کے یہاں سریت ہوتی ہے اور مسلم ملک اور حاکم کے ماتحت رہتے ہوئے اندر سے الگ گروہ اور الگ بیعت کا ایک رواج دیا انہوں نے، یہ بھی بدعت ہے، شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہمارے ملاحظات چاہے کم ہوں لیکن گفتگو کے درمیان بعض ایسے ملاحظات کا ذکر آ رہا ہے جہاں تک شاید ہم پہنچ نہ پائیں۔ تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہ ایسے گروہ بندی صریح معصیت اور واضح مخالفت ہے۔ ان گروہوں کے ساتھ جانے والا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا۔ اگر کوئی ایسے لوگوں سے خفیہ اندھیرے میں بیعت کرتا ہے، جڑتا ہے، وہ اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے۔ اس کی صرف حکومت کی مخالفت نہیں ہے، اللہ اور رسول کی بھی ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے حاکم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور یہ گروہ پسند جو خفیہ جماعت بناتے ہیں ان کے سیاسی مقاصد بھی ہوتے ہیں، حاکم کی مخالفت کرتے ہیں اور گروہ بندی کو جنم دے کر اس ملک کی اجتماعیت اور وحدت کو پارا پارا کرنے کا پلان بناتے ہیں، پلان رکھتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے۔ ہاں، کل ہمارے دمام میں جو خطاب ہو اس میں اس کی کچھ باتیں آئیں کہ اسلام میں سریت نہیں ہے، چھپ چھپا کر کام کیا جائے، پردے میں کیا جائے، اندھیرے میں کیا جائے، سوشل میڈیا پر خفیہ اکاؤنٹ سے یا خفیہ نام سے آپ جو ہے وہ پوسٹ کریں اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائیں، لوگوں میں جو ہے بے چینی پیدا کریں، لوگوں کے ذہن و دماغ کو خراب کریں، یہ خارجیت ہے، اسلام کی تعلیم کے صریح خلاف ہے۔ ابھی آپ نے جو حدیث پڑھی اور ایسی اور بھی دلیل ہے کہ ذمہ دار کے ساتھ آپ خیر خواہی کریں۔ آپ عالم دین کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو دعوت و تبلیغ اور دین کی رہنمائی کا کام کر رہے ہیں، انسان ہیں، ان سے اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو آپ ان کو برسر ممبر لوگوں کے بیچ چلتے پھرتے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں، ان کو متہم کریں، یہ قطعی طور سے دین کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ دین کے خلاف آپ کا کام ہے۔ آپ ان کو مجروح کر کے ان کی دعوت کو مجروح کر رہے ہیں، اسلام کو کمزور کر رہے ہیں، مسلم سماج کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ آج ہمارے یہاں بہت سارے دانشوران سمجھنے کے لیے تیار ہیں، بہت عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں، اور میں اس طبقے کے بارے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جماعت اسلامی، حزبیت، اخوانیت والے، کہ یہ لوگ بے نہایت دانشورانہ انداز میں عظیم الشان قسم کی حماقتیں انجام دیتے ہیں۔ یہ میں کوئی ہوائی بات یا جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ان کے دیکھیے کہ انہوں نے اکثر و بیشتر جو بڑے قضیے ہوئے نا، تو عموماً یہ لوگ انہی کے ساتھ رہے جو غلط تھے۔ ابھی کسی نے کوئی مجھے بتایا، ایک بعض احباب نے کہ کسی پوسٹ میں بتایا کہ میں نے صدام حسین کو صحیح کہا ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں پیش کیا کہ بھائی فجوہ لجنہ وغیرہ نے صدام حسین کے بارے میں یہ کہا ہے۔ یہ انتہائی شرارت انگیز بات ہے، بدنیتی پر مشتمل بات ہے۔ میں نے کبھی صدام حسین کی اس پارٹی باسی فکر اور اس کی تائید کی ہی نہیں، اور کی ہوگی تو مسترد کرنے کے لائق ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن میں نے یہ کہا اور آج کہہ رہا ہوں پھر سے کہ جب صدام حسین غلط تھا تو اخوانی اور جماعت اسلامی اس کا ساتھ تھے، جب وہ صحیح تھا تو اس کے مخالف تھے۔ نوٹ کیجئے یہ بات، یہ نشر کیجئے، جب شیعوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا اس وقت وہ صحیح تھا، ایک معنی میں اس کی فکر اور نہج اور عقیدے کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس معاملے میں وہ صحیح تھا، عالم عرب اور عالم سنیت سے قریب تھا، ساتھ تھا ان کے، اور یہ لوگ اسے اپنا شقیق اور بھائی مانتے تھے۔ سعودی مملکت، کویت، ان لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا، اس کی طاقت کو طاقت و قوت کو بڑھانے کے لیے۔ تو جب وہ صحیح تھا، پوری دنیا کے جماعت اسلامی، اخوانی، شیعہ اور روافض کے ساتھ تھے، ان کے خیمے میں تھے۔ اور جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا اس وقت تو وہ غلط تھا، اس وقت جماعت اسلامی والے اس کے موافق تھے، کیونکہ وہ بظاہر کویت، سعودی عرب، اور حقیقت میں اہل توحید کے خلاف تھا۔ اس وقت یہ ان لوگوں نے انہیں ساتھ دیا۔ اور یہ جو میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ اکثر امور میں دیکھیں گے دانشورانہ، مفکرانہ انداز میں عظیم الشان حماقت جو مسلمانوں کو صرف نقصان پہنچاتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اور دوسرے بڑے بڑے کبار علماء نے کہا کہ گزشتہ 50، 60، 70 سال میں ان لوگوں نے جب سے یہ تحریکات شروع کی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ان کے کھاتے میں اگر ہم شمار کریں تو لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کا قتل ہوا ہے، لاکھوں عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں، خواتین اسلام کی، اور بہت سارے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، بے چینیاں پھیلی ہیں۔ ان سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، نقصان بہت ہوا۔ فائدے کی چیزیں دکھائی دیتی ہے۔ خوارج نے، اسی لیے ان کو، خوارج کو اللہ کے رسول نے کہا تھا شر الخلق والخلیقہ، کہ بہت سب بدترین مخلوق،
آج دیکھیے کہ عقائد اور اعمال کے اعتبار سے بہت سے طبقات ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تصوف، رافضی تو آپ کو ہر فتنے کے پیچھے ملیں گے. ہاں یہ لوگ ہیں، لیکن اگر پریکٹیکلی براہ راست عمل کے اعتبار سے ضرب لگانا، بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کو جو ہے، غیروں کو جو ہے مواد فراہم کرنا کہ مسلمان شدت پسند ہے، یہ ہے جو بھی میڈیا میں چل رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ اعلی کار بننے والا طبقہ یہی ہے جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتا ہے لیکن سب سے احمق. میں کوئی مبالغہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اور غور کریں اس سے وابستہ فکر کے لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ حالات نہیں ہیں. آپ جو کر رہے ہیں وہی حالات کی خرابی کی ذمہ داری آپ پر ہے. ہم تو اصلاح کی بات کر رہے ہیں. اس فکر سے نکلیں، منہج رسول اختیار کریں. اس منہج رسول میں برکت ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اس میں مسلمانوں کی قوت اور غلبے کا امکان اور راستہ ہے، لیکن آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول شیخ نے جو کہا کہ علماء کرام کے ان فتووں کو غور سے سنو جس میں اجتماعیت کی تعلیم دی گئی ہے اور حاکم کی مخالفت کرنے سے روکا گیا ہے. چنانچہ حیات الکبار علماء کے فتوے کے اندر یہ آیا ہے. ہاں اس میں آپ دیکھیں کہ اس کمیٹی نے، یہ کمیٹی جہاں ایک طرف آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنے، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر تعاون کرنے، گناہ اور ظلم و زیادتی سے دور رہنے، دوسروں کو کمتر نہ سمجھنے اور فکری طور پر منحرف جماعتوں سے دور رہنے کی تاکید کرتی ہے، وہیں دوسری طرف اسلامی مبادیات کو اپنانے کی نصیحت کرتی ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر سب اسی ایک جماعت پر قائم ہے جس پر سلف صالحین اور ان کے اتباع ان کی اتباع کرنے والے تھے. اسی لیے اس جماعت کو لازم پکڑیں، اختلاف اور پروپیگنڈوں سے دور رہے. اختلاف اور پروپیگنڈوں سے دور رہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف نہ کرو، وہ سب سے شدید اختلاف کرتے ہیں. جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ ارے یہ کفر کا فتویٰ، یہ مسلمانوں میں انتشار پھیلاتے ہیں، اس سارے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں. مجھے بتائیں جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین کی فکر والا کوئی کہ اہل حدیث پر آپ یہ ضرب لگاتے ہو کہ یہ اختلافی بات کرتے ہیں. چلیے تھوڑی دیر کے لیے قبول، چلیے ٹھیک ہے کیا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اختلافی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں میں بہت سارے لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے کہ انہیں مسلمان تو سمجھ رہے ہیں. آپ کے سید قطب صاحب فی ظلال القرآن میں معالم فی التاریخ میں کہتے ہیں کہ سارا دنیا میں مسلمانوں کا سماج کافر ہو گیا. اگرچہ اذان دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے کنارے لگ رہے ہیں، ان کی آواز بلند ہو رہی ہے، اس کے باوجود یہ مسلمان نہیں ہیں. بتائیے کہ ہمارا انتشار زیادہ سنگین ہے یا یہ؟ اور یہ صرف سید قطب صاحب کی بات نہیں، مولانا مودودی صاحب، ہم تو یہاں کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. وہاں تو صحابہ کرام کو نہیں چھوڑا گیا، انبیاء کو نہیں چھوڑا گیا. کون زیادہ بری بات کر رہا ہے؟ حالات ایسے ہیں اور آپ خلافت ملکیت چھاپ رہے ہو. ہم کہیں حالات ایسے ہیں، آپ جو ہے تفہیم القرآن چھاپ رہے ہو، اس کی فکر کو پھیلا رہے ہو. حالات ایسے ہیں اور آپ جو ہے سید قطب کی کتابوں کو چھاپ رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو حالات ایسا بنانے میں آپ کیوں حصہ لے رہے ہیں اور پھر ہمیں دوش دیتے ہیں؟ تو آگے بڑھتے ہیں کہ شیخ نے جو مختلف فتاوے نقل کیے کہ لجنہ دائمہ سے سوال کیا گیا کہ اسلام کے اندر گروہ بندی کا کیا حکم ہے. اس گروہ بندی کا حکم بیان کرتے ہوئے آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ جو آگے 2-3 صفحات ہیں، اس میں مختلف آیات اور نصوص کی روشنی میں اس کی مذمت بیان کی گئی، اس کی قباحت اور نقصانات کا ذکر اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیتیں آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے پاس مضمون طویل ہے، اس کو آپ ضرور دہرا لیں گے. ہم آگے صفحہ نمبر 93 پر آئیے. اور شیخ ابن باز سے سوال کیا گیا. شیخ ابن باز سے سوال کیا گیا کہ کیا اخوانی جماعت اپنے گروہ بندی اور خروج و بغاوت کے ساتھ اور تبلیغی جماعت اپنی ہونا چاہیے، اپنی تمام شرکیات و بدعات کے ساتھ ہلاک ہونے والے فرقوں میں داخل ہے؟ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ 73 ہوں گے سب جہنم میں سوائے ایک کے. تو سب جہنم میں جو جائے وہ ہلاک ہونے والے، سوائے ایک کے وہ نجات پانے والی. تو جو سب جہنم میں جانے والی ہے اس کو ہلاک ہونے والی کہا جاتا ہے. تو کیا ان لوگوں میں شامل ہیں؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا. آپ نے جواب دیا بڑے غور سے کہ 72 فرقوں میں داخل ہیں، اور جو بھی اہل سنت کے عقیدے کی مخالفت کرے گا وہ ان 72 فرقوں میں داخل ہوگا. اہل سنت کے عقیدے کی، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. یہاں بعض دلائل کی بنیاد پر اجتہادی مسائل میں جو خطا ہوتی ہے وہاں گنجائش ہے. یہاں یہ عقیدے کی بات کر رہے ہیں، منہج کی بات کر رہے ہیں. عقیدہ اہل سنت کے خلاف جو مخالفت کرے گا وہ ان 72 فرقوں میں داخل ہوگا. اور فرقے والی حدیث میں،
ہاں یہی میں نے ابھی وضاحت کی، اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اجتہادی اختلاف ہوتا بھی ہے، ہاں فرض کیجئے کہ شیخ مختار اور ہم ہیں، ہم لوگ کوئی بہت کبار علماء میں سے نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ہم دونوں کا منہج عقیدہ ایک ہے، کسی مسئلے میں، ہاں کسی معاملے میں کوئی ایسی بات ہو جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کر سکتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں گنجائش نہیں ہے. کل مثال کے طور پہ گفتگو نکلی کہ جو ہے جماعت ثانی کا کیا معاملہ ہوگا مسجد میں. فرض کیجئے اس میں اختلاف ہو رہا ہے اور دونوں کے پاس اپنی اپنی باتوں کی کچھ گنجائش موجود ہے. اس اختلاف ہونے کے باوجود نہ وہ اہل سنت سے خارج ہے نہ میں. منہج اور عقیدے میں ایک ہونے کی وجہ سے ہم ایک ہی جماعت کے ہوں گے. علامہ البانی، شیخ ابن باز، ان سے کچھ مسائل میں اختلاف ہے. امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان ائمہ کے کچھ مسائل میں اختلاف ہے اجتہادی امور میں، لیکن منہج اور عقیدے میں ایک ہے. صحابہ کرام میں جو اختلاف ہے وہ فہم کا ہے، حدیثوں کے نہ پہنچنے کی بنیاد پر بعض فروعی مسائل میں ہے، عقیدے اور منہج کا اختلاف نہیں. اچھی طرح سے دماغ میں رکھیے، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا، آج ہے تو کیا ہوا، یہی اخوانی اور تحریکی کہتے ہیں. اب اختلاف صحابہ میں بھی تھا تو اس اختلاف کی بنیاد پہ کہتے ہیں توحید اور شرک کے معاملے میں، سنت اور بدعت کے معاملے میں بھی اختلاف ہے تو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا. صحابہ کرام میں وہ اختلاف نہیں تھا. صحابہ کرام میں ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کا رجحان، الگ الگ مسجدیں، فلاں اس مسلک والا اس مسلک کے آدمی سے لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، اس قسم کا رجحان تھا ہی نہیں. لہٰذا ہمارے ہاں جو اختلاف ہے وہاں تھا ہی نہیں. اس سے آپ دلیل نہ دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد اول میں قرون خیر والے قرون کہلاتے ہیں، خیر الناس قرنی، جو قرون خیریہ ہیں ان کے اندر وہ اختلاف نہیں تھا جو آج ہے، جو بدعتی فرقوں کے وجود پانے اور رواج پانے کے بعد سامنے آیا. تو شیخ نے جواب دیا کہ 72 فرقوں میں داخل ہوگا، اور فرقے والی حدیث میں امتی سے مراد امت اجابہ ہے. میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. یہ کون مراد ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، امت اجابہ. اور جو غیر مسلم ہے وہ امت دعویٰ ہے، یہود، نصارہ، ہنود، جین مذہب، فلاں دھرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے. آپ کی نبوت اور پیغمبری کے پیریڈ میں وہ لوگ پیدا ہوئے، ان کو امت دعوت کہا جائے گا. چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، کلمے کو قبول نہیں کیا ہے، اس لیے وہ دعوتی امت ہے، امت دعوت. اور جو لوگ کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ امت اجابت کہلاتے ہیں. تو شیخ کہہ رہے ہیں علامہ ابن باز رحمہ اللہ کہ یہ جو امتی کہا، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو میری امت سے مراد امت اجابت. تو اس میری کے اندر یعنی کلمہ پڑھنے والوں کے 73 ہوں گے. وہ جو باہر ہے ان کا ذکر نہیں ہے، یہود نصارہ وغیرہ. تو اس 72 امت اجابت جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کی پیروی کی، چنانچہ 73 فرقوں میں صرف وہی ایک فرقہ نجات پائے گا جو آپ کی اتباع کرے گا، آپ کی سنت پر رہے گا، آپ کے لائے ہوئے دین پر قائم رہے گا، صحابہ کے طریقے کو اختیار کرے گا جیسا کہ آپ نے خود صراحت کی. ہاں، اور 72 فرقوں میں کفار، گنہگار، مسلمان اور بدعتی سب ہوں گے. ان 72 میں سب کے سب آئیں گے. تبھی دوسرا سوال شیخ ابن باز سے کیا گیا، یعنی دونوں فرقے بھی انہی 72 فرقوں میں داخل ہیں؟ شیخ نے کہا ہاں ان میں داخل ہیں، ہاں ان میں داخل ہیں. انہی میں مرجیہ اور خوارج بھی ہوں گے. بعض اہل علم نے تو خوارج کو کفار میں شمار کیا ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ خارجی ان 72 میں نہیں ہے، 72 سے باہر ہے، یہ مطلب امت اجابہ میں نہیں ہے، امت دعویٰ میں شامل ہے، اسلام سے نکل کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے اور اس پر اس کا کوئی نشان بھی نہیں ہوتا. اس لیے بعض علماء نے یہ کہا. یہ ملاحظہ فرمائیں اور اس فتوے کو تکفیری فتوے پر محمول نہ کیا جائے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تشریح ہے، یہ طریقہ، اصول اور اس بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں. اور یہاں آپ ان علماء کی دوسری کتابوں اور مقامات پر یہ تشریح پڑھیں گے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے اگر ان کی گمراہی کفر اکبر، شرک اکبر تک نہیں پہنچی ہے تو وہ جہنم سے نکالے بھی جا سکتے ہیں، اللہ کے ہاں معاف بھی کیے جا سکتے ہیں، جیسے کبیرہ گناہ کے مرتکب کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن اگر ان کی گمراہی شرک اکبر، کفر اکبر تک پہنچی ہے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے، ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رہے. یہاں تکفیر نہیں ہے. ہاں، یہ تحریکی اخوانی اس قسم کے فتووں کو اجاگر کرتے ہیں، عالمی میڈیا اور سطح پر یہ پھیلاتے ہیں کہ ان کے ہاں تشدد ہے، انتہا پسندی ہے، اور ان کی یہ باتیں لے کر اڑتے ہیں یہودی صہیونی اور ان کے جو رفقا ہے، عالمی میڈیا ہے، ہاں ان کے تھنک ٹینکس ہیں، وہ ان کو لگائے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو لگایا ہے کہ آپ ان کو ٹارگٹ کرو، ان کی مخالفت کرو. میں ایسا مانتا ہوں
کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے کہ یہ جو لوگ سلفیوں کے خلاف نبرد آزما ہیں مسلمانوں میں، ان کو شعور ہو لا شعوری طور پر، لیکن وہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر منصوبے پر کام کر رہے ہیں. ان کی کچھ چیزیں کچھ شخصیات بکتی ہیں پھر باقی استعمال ہوتے ہیں. کیوں؟ آگے آپ شیخ ابن باز کے ایک فتوے میں ملاحظہ فرمائیں گے. آگے شیخ نے کہا کہ دوسرا ایک سوال ہے، یعنی یہ دونوں فرقے بھی انہی 72 فرقوں میں شامل ہیں، داخل ہیں؟ سوال ہوا، کہا ہاں ان میں داخل ہیں، انہی میں مرجیہ اور خوارج بھی ہوں گے. بعض اہل علم نے خوارج کو کفار میں شمار کیا ہے. ہاں یہ دوبارہ ہو گیا. میں کہتا ہوں صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ یہ مختلف مذاہب و مشارب والے فرقے امت کے اندر بغض و عداوت اور اختلاف و انتشار پھیلانے کا سبب ہیں، جبکہ جس کی وجہ سے دشمنان اسلام کے لیے ان پر حملہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. امام خطابی کا آگے جو قول ہے ملاحظہ فرمائیں کہ فرقے دو طرح سے ہوتے ہیں، آراء و ادیان کے فرقے ایک اور اشخاص و ابدان کے فرقے دو. یہاں تک ادیان میں فرقوں کا تعلق ہے تو یہ عقلاً منع ہے اور اصولی اعتبار سے حرام ہے. شریعت میں اس کی اجازت قطعی نہیں ہے، کیونکہ یہ گمراہی کا داعی اور تعطیل و اہمال کا سبب ہے. اور اگر لوگوں کو مختلف فرقوں میں بٹا ہوا چھوڑ دیا جائے تو بہت سے فرقے بن جائیں گے اور ادیان و ملل کی کثرت ہو جائے گی، پھر انبیاء کی بعثت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہی سبب ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فرقہ بندی کی مذمت کی ہے. شاید یہ قول میں نے ابھی امام خطابی کے بجائے امام شاطبی کی طرف منسوب کر دیا تھا. امام شاطبی کا قول آ گیا کہ حق ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کیونکہ اگر حق کے بھی فرقے ہوتے، اگر حق کو ماننے والوں کے بھی الگ الگ فرقے ہوتے کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، تو اس کی بھی جمع آتی، صرف واحد نہ آتی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو. ایک کی واحد کی ضمیر آئی ہے، جمع کا نہیں آیا ہے. امام خطابی امام شاطبی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر حق کئی ہوتے، کئی گروہوں میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جمع کے صیغے سے بیان کرتا، ہاں، جبکہ اس کو واحد سے ہی ذکر کیا ہے. اور اختلاف سے تو شریعت میں سختی سے منع کیا گیا ہے، اور کسی بھی اختلاف کی روشنی میں اسے ختم کرنے کے لیے کتاب و سنت کو فیصل مانا گیا ہے. یہاں تھوڑا سا غلطی ہے عبارت میں کہ کسی بھی اختلاف کو کتاب و سنت کی روشنی میں ختم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور کتاب و سنت کو فیصل مانا گیا ہے. یہ مفہوم ہونا چاہیے، جیسا کہ آگے کی آیت میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اختلاف ہو جائے تمہارے آپس میں درمیان میں تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اختلاف ہو جائے تو لوٹاؤ. کیوں لوٹاؤ؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث میں اس کا حل ہے، مطلب حل کرو. اور اخوان المسلمین، جماعت اسلامی، صوفی اور گمراہ فرقے، بدعتی فرقے کہتے ہیں کہ آپ اپنے دین پر قائم رہو، ہم اپنے فرقے اور جماعت پہ رہیں گے. آپ اپنے امام کو مانو، ہم اپنے امام کو. سب کے امام برحق ہیں، سب صوفی کے سلسلے برحق ہیں، سب برحق ہیں. اور یہاں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حق ایک ہے. علماء کی صراحت قرآن و سنت کی روشنی میں بالکل صاف ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اختلاف کو ختم کرو. کیسے؟ قرآن و حدیث کو فیصل مان کر. یہ قرآن کا حکم ہے. اسی طریقے سے یہاں پر اختلاف کو شریعت کی طرف لوٹانے کا حکم ہے. اگر شریعت اختلاف کی متقاضی ہوتی تو اختلاف کو اس کی طرف لوٹانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا کہ قرآن حدیث کی طرف لوٹا کے فیصلہ کیجئے. اور اللہ کا یہ قول فی شیئن نکرہ ہے، شرط کے سیاق میں، جو کہ عموم پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہر قسم کے اختلاف کو حل کیجئے. ہاں، اس طرح یہ ہر طرح کے اختلاف کو شامل ہے. اس طرح اہل حق فرقوں میں نہیں بٹ سکتے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. ہاں، آگے یہ آیت اس مسئلے میں نص صریح ہے، کیونکہ اتباع والا راستہ ایک ہی ہے. یہ تعدد اور اختلاف کی متقاضی نہیں ہے، برخلاف دوسرے مختلف راستوں کے. مسلمانوں کو شیخ ابن باز نے کہا کہ بلا شبہ اسلامی سماج کے اندر فرقوں اور گروہوں میں مسلمانوں کے بٹنے کی چاہت سب سے پہلے، میں جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا، مسلمان فرقوں میں بٹے، طبقات میں بٹے، یہ پہلی شیطان کی خواہش ہے. ہاں، اور اس کے بعد پھر انسانوں میں اعدائے اسلام کو، یعنی شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹے رہیں اور مسلمانوں کے دشمنان آج جو بھی ہوں، کسی بھی دشمن کا نام لیجیے آپ، جو حقیقت میں مسلم دشمن ہیں، عناصر عالمی سطح کے، ملکی سطح کے، جہاں بھی، سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جھگڑا ہو، اختلاف ہو، آپس میں نبرد آزما رہیں. اور اس کا کیسا استعمال کرتے ہیں میں بیان کرنے لگوں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن آج کے حالات میں آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. یہ پہلے ماحول بناتے ہیں، پھر کوئی کانڈ کرتے ہیں، پھر ماحول بنا کے ایک مسئلے میں مسلمان کے دو گروہوں میں شدت پیدا کی، ان کے آدمی جا کے وہاں دھماکہ کیے یا کوئی کچھ فریق پر حملہ کیا اور پھر الزام سامنے والوں پہ لگا دیا.
اس سلسلے میں سب سے بڑا اعلی کار میں جو کہہ رہا ہوں اس کے واقعات پیش کر سکتا ہوں. سب سے بڑا اعلی کار رافضی ہے، باطنی فرقے دروز، خارجی، ہاں اسماعیلی، یہ جو آج آپ کے عالم اسلام میں پائے جاتے ہیں، عمان میں، لبنان میں، اور اس قسم کے بعض فرقے جن کا تذکرہ کیا گیا، ان کو استعمال کیا جاتا ہے، شو کیا جاتا ہے کہ یہ سلفی ہے، کہ سلفی منہج اس قسم کی فکر سے بہت دور، یہ ان کا منہج اور طریقہ ہے ہی نہیں، لیکن یہ عالمی منصوبہ ہے، اس پر اتنی باریکی سے کام ہوتا ہے، کمپلیکیشن اور پیچیدگی پیدا کی گئی ہے کہ آپ سچائی تک پہنچنے میں اور سچائی ثابت کرنے میں پہنچ بھی گئے تو اب ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا. میں یہ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں بعض خطابات میں، بعض مضامین میں نے اس کو قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اس طریقے سے یہ معاملات یہ بند، میں یہاں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ شیطان کی چاہت ہے اور دشمنوں کی. اب آپ یہ کہتے ہو کہ اختلاف کو ختم کرنے والا سلفی پروگرام مت کیجیے، یہ کیا آپ پروگرام کر رہے ہو؟ دورہ علمیہ، اخوان المسلمین پہ ناقدانہ جائزہ. آج کیسے حالات ہیں، آج جیسے حالات ہیں وہ اعدائے اسلام اور شیطان کی چاہت ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ حالات ویسے ہی رہیں. اس پر بات کرنے کے لیے اگر آپ کسی بیمار کا علاج کرنا چاہتے ہیں، کڑوی دوا کی ضرورت ہے، انجیکشن کی ضرورت ہے، یا پھر سرجری کی ضرورت ہے، آپریشن کی، تو آپ کو کرنا پڑے گا نا. آپ کہتے ہو کہ مریض کی اتنی بری حالت ہے اور آپ آپریشن کی بات کر رہے ہیں. ہاں آپریشن علاج کے لیے کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ وہی بڑے دانش ورانہ انداز میں اس طرح کی چالاکی یا حماقت کہیے ہاں کی بات کرتے ہیں. چنانچہ آگے انہوں نے شیخ البانی اعدائے اسلام، کیونکہ مسلمانوں کا اتحاد ان کے لیے خطرہ ہے، غیر مسلم دشمنان دین کے لیے مسلمانوں کا اتحاد خطرہ ہے، اسے وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے. ہاں اسی لیے مسلمانوں کی اگر کوئی مقبول لیڈرشپ نمایاں ہوتی ہے تو اسے توڑ دیا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے، یا پھر آخر تک اس کو مجبور و لاچار بنا کے خرید لیا جاتا ہے. عالمی سطح پر پورے ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. ہاں بہت بڑی نعمت میں آپ جی رہے ہیں مملکہ میں، یہ چیزیں الحمدللہ یہاں اللہ نے محفوظ رکھا اور محفوظ رکھے. ہاں اسی لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹے رہیں، ان کے درمیان دشمنی باقی رہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حق پر متحد کرے، ان کے درمیان سے ہر فتنے اور گمراہی کو ختم کر دے. شیخ البانی سے بھی نیچے جو ہے اس قسم کا سوال کیا گیا، آپ نے تفرق اور تہذب سے متعلق قرآنی دلائل اور حدیثوں کو پیش کر کے رد کیا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شیخ علامہ البانی سے صاحب سے بھی جب پوچھا گیا کہ اخوان المسلمین کے منہج میں کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے الگ الگ مقامات پر الگ الگ انداز میں کہا، جس کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے بھی صاف اور صراحت کے ساتھ، صفائی کے ساتھ کہا کہ یہ اہل السنہ والجماعت کے منہج اور طریقے پر نہیں ہے. وقت کے محدث امام العصر اور جو اہل حق ہوتے ہیں، ایسے لوگ ان کے اہل بدعت ان کے مخالف ہوتے ہی ہیں. ہاں چنانچہ اگلا سوال شیخ ابن عثیمین سے سوال کیا گیا کہ کیا کتاب و سنت کے اندر ایسے نصوص پائے جاتے ہیں جن میں اسلام کے اندر مختلف جماعتوں کے وجود کو جائز کہا گیا ہو؟ جواب میں قدر تفصیل ہے، میں صرف اشارہ کروں کہ شیخ نے بھی کہا کہ ایسا کتاب و سنت میں بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور بعض ان آیتوں کو جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کا ذکر کیا. ہاں آخری پیراگراف دیکھیے، سیکنڈ لاسٹ. اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دعوت اس وقت تک پائیدار اور مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک وہ کسی جماعت اور تنظیم کے تحت نہ ہو. ہم کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ ان کا جواب کے طور پر میں نے یہ جملہ پڑھا، اوپر کا آپ مطالعہ کر لیجئے گا. ہاں باتوں کا کسی قدر اعادہ بھی ہے. ہاں تو یہ مفید، یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کی ترقی اور تعمیر کے لیے کسی جماعت اور تنظیم سے وابستہ کیا. اذان کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ 40 منٹ. جی الحمدللہ. ہاں کہا بلکہ دعوت اس وقت مضبوط ہوگی جب آدمی کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے پر قائم ہوگا. دعوت اس وقت مضبوط ہوگی سنت اور صحابہ کے طریقے پر. اور مزید کہا کہ متعدد جماعتوں کا وجود گرچہ لوگوں کے اندر مقبول ہے مگر صحیح نہیں ہے. بہت اہم مسئلہ ہے، اور اچھے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی یہ قرآن و سنت کی. اور طاقت اور قوت کے جو منافذ ہے کیا سوتے ہیں، ان کو تقسیم کر دیتے ہیں. آپ نے ایک ہی جماعت کا یہ تنظیم بنائی، وہ تنظیم، ہر ایک اپنے اپنے لیے کام کر رہا ہے، تو ایک جماعت کی قوت کو آپ نے بانٹ دیا، کمزور کر دیا. مضبوطی کب آئے گی؟ جب سب مل کر کام کریں. اگر کام بٹا ہے، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، اور شیخ صالح الفوزان کے جواب میں آگے اس میں بہت تفصیل سے بحث ہے، کام بانٹنے کے لیے حاکم نے ایسا کیا ہے تو یہ ایک دوسرے کے لیے کام کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں. اپنا اپنا الگ گروہ بنا کے کوئی کرتا ہے تو اس سے مسلمانوں کی قوت پارا پارا اور منتشر ہوتی ہے. شیخ صالح الفوزان سے سوال کیا گیا کہ اسلام کے اندر فرقوں اور جماعتوں کا کیا حکم ہے؟
آپ اس کا جواب ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اگلے صفحے پر صفحہ نمبر 98 وہ جواب میں نے نہیں پڑھا شیخ کا. اگلا جو جواب ہے اس میں ہے کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اخوانی جماعت اور تبلیغی جماعت سے ڈراتے ہوئے اور اس ملک پر اللہ کی نعمت کو یاد دلاتے ہوئے کہا کہ ان کی یہ تشریح میں آپ سب حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہاں درس کے بعد جب آپ گھر جائیں یا جب بھی موقع ملے اگلے 1-2 دن میں یہ والا فتویٰ پورا ضرور پڑھیے، کیونکہ اس میں شیخ نے بتایا کہ اللہ رب العالمین کی تعلیم اتحاد و اتفاق کی ہے. پھر انہوں نے مملکہ سعودی عربیہ کے حالات کا تذکرہ کیا کہ یہاں کس طریقے سے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ شیخ الاسلام کے آنے سے پہلے، ان کے ظہور سے پہلے یہاں کیسے حالات تھے. بالکل تقریباً ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت اہل مکہ یا جاہلیت کے دور میں ماحول تھا، شرک تھا، بدعت تھی، خرافات تھی، طاقت اور کمزور کو ہضم کرتا تھا، کھاتا تھا، بہت سارے راستے تھے. شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توحید کی تعلیم کا علم اٹھایا، اس میں سیاست کی بات نہیں کی، اقتدار کو نہیں چھیڑا، اور بہت ساری جو دوسری آج تنظیمیں اور تحریکیں جن کو ترجیح دیتی ہے ان سب پر کام نہیں کیا. انہوں نے توحید کو بنیاد بنایا، کتابیں لکھی، لوگوں پر محنت کی، دور دور سفر کیا، اور کیا کیا کیا. قابل مطالعہ ہے آپ کی زندگی. اور میں نے جیسا کہ پہلے کچھ خطابات میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ موجودہ دور میں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کوئی سب سے زیادہ مؤثر و فائدہ مند تحریک اگر نظر آتی ہے تو شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی. لوگ اسے جانتے اور سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اس کے اثرات آج پورے عالم اسلام میں، صرف کتاب التوحید اصول ثلاثہ جس کا یہ تحریکی مذاق اڑاتے ہیں، کتاب التوحید سے پورے عالم اسلام میں جتنے اثرات نمودار ہوئے، مثبت اثرات حاصل ہوئے، بہت سارے لوگوں نے شرک اور کفر کی باتوں سے توبہ کی، اپنے عقائد کی اصلاح کی. اس کی کوئی مثال اور نمونہ آپ کو دوسری کسی تحریک کے یہاں اور کسی بانی کے کوششوں میں آپ کو کتابوں میں نہیں نظر آئے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کتنی شروحات لکھی گئی، کتنی دروس دیے جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر کتنے بڑے بڑے مشرکین نے جو ہے توبہ کی، شرک کو سے توبہ کر کے توحید کو اختیار کیا. آج یہ جو اس زمانے میں آل سعود کے تعاون سے پھر جب یہ تحریک کا قافلہ آگے بڑھا، اور آج کے ہمارے یہاں کے حاکم شیخ سلمان حفظہ اللہ، ملک سلمان خادم الحرمین، انہوں نے جو کہا کہ یہ مملکت الدعویٰ ہے، یہ کوئی ایسی ہوائی بات یا محض دعویٰ اور ہمارے ملکوں میں جو نعرے بازی کے طور پر بات ہوتی ہے ویسی نہیں ہے. آپ سوچئے کہ اس مملکہ کے جو وسائل ہیں کس لیے صرف ہو رہے ہیں. مساجد کا قیام دیکھیے، تعلیم کا فروغ دیکھیے، دنیا کے سارے ملکوں سے بلا کر تعلیم دینا. یہ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دروس شروع کیے، کتابیں لکھی، مسجدوں میں دروس شروع کیے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کی کتاب میں شیخ نے تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے. دروس کا سلسلہ شروع کیا، کتابیں تصنیف کی، شرک اور بدعت کا رد کیا، سفر کیے، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے، مسجدوں کو جو ہے مرکز تعلیم بنایا، علماء کی ٹیم تیار کی، اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. شرک کے مظاہر کا خاتمہ کرنے کی پوری کوشش اور تگ و دو کی گئی. دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیے کہ اس مملکہ میں توحید و سنت کا جو ہے غلغلہ ہو گیا. شرک اور بدعت نے جو ہے اپنا سر چھپا لیا. ہے بھی تو چوری چھپے ہے، کھل کر نہیں ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج دنیا میں صرف یہ واحد ملک ایسا ملے گا جہاں شرک کے مظاہر اس طریقے سے نہیں ہے. قبر پرستی، تصوف اور اس کی دوسری خرافات کی شکلیں ہیں، بدعتی تہوار ہیں، آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گے. ہے تو چھپے ہوئے. یہ اس تحریک کے اثرات اور نتیجے تھے. اب سوچئے ذرا سا. شیخ صالح الفوزان نے اس تفصیل کو پیش کرنے کے بعد یہ آگے صفحے میں کہا کہ اس دعوت کے دشمنوں نے، صفحہ نمبر 102 پر دیکھیے آپ، ترجمہ آیت کے ترجمے کے بعد شیخ صالح الفوزان ہی کی تفسیر چل رہی ہے کہ اس دعوت کے دشمنوں نے اسے مٹانے کی ہمیشہ کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئے، تو اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے پروپیگنڈوں کے ذریعے اس کے خلاف لوگوں کو گمراہ کر کے اس کا مقابلہ کیا گیا. بہت کوشش کی گئی، کتابیں لکھی گئی، دوسروں کو جو ہے خریدا گیا. محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت، ان کی فکر، ان کے عقائد سے متعلق جو بہت سارے غلط فہمیاں ہمارے بر صغیر میں تو وہابی کے نام سے لوگ چھیڑنے لگے. انگریزوں نے بھی ساتھ دیا، ترکوں نے اس کو پیدا کیا، انگریزوں نے ساتھ دیا، اور پھر ہر بدعتی اور جو خبر پرست ہے اس کو فروغ دیتا ہے. پھر بھائیو میں نے تھوڑا سا ذکر کیا، اس مملکہ کی طرف سے آپ کو معلوم ہوگا، یقیناً جانتے ہوں گے، پوری دنیا میں مسلمانوں کا کہیں کوئی مسئلہ پیش آئے، قرآن کی تقسیم، کتابوں کی تقسیم، لائبریریوں کی مدد، مدارس کی مدد، مسجدوں کی تعمیر، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. پھر اتنا ہی نہیں، مبلغین کو بھیجنا. آپ نے شاید وہ رپورٹ پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو. گڈ نیوز عیسائیوں کی ایک وہ تھی تنظیم، بیان کروں یا وقت چلا جائے گا.
گڈ نیوز ایک تنظیم تھی، 70 اور 80 کی دہائی میں ان کا کچھ معاملہ منظر عام پر آیا، لوگوں کے سامنے آیا میڈیا میں، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں کے پادریوں نے جو عیسائیت کے مبلغین تھے ویٹیکن سے وابستہ، ان لوگوں نے یہ عہد و پیمان کیا تھا آپس میں کہ سن 2000 آتے 70-80 میں میں نے پڑھا اسی زمانے میں، ہاں صراط مستقیم برمنگھم میں بھی آیا اور دوسرے کچھ پرچوں میں بھی پھر وہ شائع ہوئی تھی تفسیر، کہ ان لوگوں نے یہ عہد و پیمان آپس میں عہد کیا تھا کہ 2000 آنے تک ہم انڈونیشیا کو جو مسلم اکثریتی ملک ہے اس کو عیسائی اکثریتی ملک بنا دیں گے، اور بر اعظم افریقہ جو مسلموں کے اکثریت کا حامل بر اعظم ہے، بر اعظم سمجھتے نا، ان کی اکثریت ہے، ہم وہاں محنت کر کے اس کو عیسائی اکثریت والا بر اعظم بنا دیں گے۔ اور اس کے لیے انہوں نے بہت زبردست مضبوط پروگرامنگ کی، بہت خرچ کیا۔ یہ عیسائی مملکتیں اپنے آپ کو سیکولر اور نہ جانے کیا کیا کہتی ہیں، لیکن ہر حکومت جتنی عیسائی اکثریت والی حکومت ہے عیسائیت کی دعوت و تبلیغ کے لیے سالانہ کروڑوں ڈالر خرچ کرتی ہے۔ ہاں یہ کہاں سے آتا ہے چرچ آف انگلینڈ کو پیسہ جو پوری دنیا میں وہ بانٹتا ہے، ہاں، اور پیٹرو ڈالر کے ذریعے سے عیسائی بنائے جاتے ہیں، مسلمان نہیں۔ خیر، تو وہ جب انہوں نے یہ کہا، باقاعدہ اس کے لیے پانی کے جہاز لنگر انداز رہتے تھے ہر وقت انڈونیشیا کے ساحل کے بندرگاہ میں، لوگوں کو لایا جاتا تھا، رجھایا جاتا تھا، عیسائی بنانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا تھا، شباب کباب سب کچھ استعمال کیا جاتا، بہت کچھ کیا، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ان کا یہ عہد تھا اور کوشش تھی۔ ہاں کیا وہ کامیاب ہوئے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ کامیاب نہیں ہوئے۔ کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ کی شان، اللہ کا اصل کرنا ہے، لیکن ذریعہ کس کو بنایا رب العالمین نے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ چیزیں معلوم ہوئی کہ عیسائی مشنریز نے افریقہ کے شہر شہر بستی بستی میں اپنی مشنریز کے مراکز قائم کیے ہیں، تو اس وقت خادم الحرمین ملک فہد رحمہ اللہ نے اپنے یہاں کے ذمہ داروں کے ذریعے سے جامعہ اسلامیہ اور دیگر جامعات کے فارغین جو افریقی اور انڈونیشیا کے تھے ان کو بلایا، میٹنگ لی، اور ان کے تعلق سے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیے آپ اپنے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کیجئے، دین کا دفاع کیجئے، مسلمانوں کے اسلام کی حفاظت کرنے کی کوشش کیجئے، اس سلسلے میں آپ کو جو بھی چیز درکار ہے، مالی تعاون، علمی تعاون، اخلاقی تعاون، جو چاہیے ہم دیں گے۔ آپ کو دفتر کھولنا ہے، دفتر کے لیے ہم اسباب فراہم کریں گے، کتابیں، کیسٹس، جو چاہیے دیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں کے یہاں سے فارغ ہونے والے وہاں کے دعات و مبلغین نے ان کو تنخواہیں اور دوسری چیزیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ بھی فراہم کی گئی۔ تو ان لوگوں نے ایک ایک داعی نے کئی بستیوں میں دعویٰ سینٹر قائم کیا، اور صرف قائم نہیں کیا، منہ توڑ جواب دیا، وہ ان کو دوڑا کے پادریوں کا جو ہے تعاقب کیا، جس مسلم بستی میں جاتے تھے وہاں یہ جاتے تھے، اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، اور بہت سے مقامات پر عیسائی پادریوں کو سے مقابلہ مباحثہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو بر اعظم افریقہ کے مسلمانوں کو عیسائی بنانے آئے تھے ان میں سے کئی 100 پادری مسلمان ہوئے، الحمدللہ۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب اور مملکہ کی دعوت کا ایک حصہ ہے، اس کی تشہیر نہیں کی جاتی، اس کی تشہیر کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی جاتی اہل حق کے یہاں، لیکن جمہوریت اور خارجیت کے فروغ کے زمانے میں اگر مسلمان، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی ایک کوئی غلطی نظر آ جاتی ہے اس مملکہ یا اہل توحید کے علماء کی طرف سے، تو اس کو رائے کا پہاڑ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا اور میڈیا میں اس کو ہنگامہ بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ منفی خبریں عربوں کے تعلق سے فوراً عالمی میڈیا میں بھی آتی ہیں، لیکن شاہ فیصل کے زمانے میں اسلامک سینٹر ویٹیکن سٹی میں بن گیا، بڑی جتن کے بعد، رکاوٹوں کے باوجود، اور وہاں ایک ایسی لائبریری اور مسجد تعمیر کی گئی، عیسائیوں کا سینٹر ویٹیکن سٹی جو اٹلی کا ایک شہر تھا، اس کو الگ سے ایک چھوٹا ملک مان لیا گیا، اور پوپ پال کو وہاں کا سربراہ مانا جاتا ہے۔ وہاں بڑے جتن کے بعد وہ شاہ خالد اور ان کے زمانے سے وہ چیز بننا شروع ہوئی تھی، مختلف رکاوٹوں کے بعد کرتے شاہ فیصل کے زمانے میں مکمل ہوا، اور وہاں اسلامک سینٹر تیار ہے، ایسی لائبریری جو آپ کو اپنے ملکوں میں نہیں ملے گی۔ کس نے بنایا؟ مملکہ نے۔ ایسی دعوت و تبلیغ کی اور دین کی قوت و اشاعت کی ایسی خاموش کوشش پوری دنیا میں جاری ہے، اور یہ چیز ان کو بے چین کرتی ہے جو اسلام دشمن ہے، حق کے دشمن ہے، اور انہوں نے اس کا جواب دینے کے لیے جو منصوبہ بنایا، ان کو سامنے دلائل تو نہیں ہے اس کو روک ٹوک سکیں، لہذا جو منصوبہ بنایا ایک طرف ایک معاشی، اقتصادی اور سیاسی راستوں سے تو وہ حملہ کرتے ہیں، نصاب تعلیم کے ذریعے وہ حملہ کرتے ہیں،
لیکن شبہات کا فتنہ مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے، سلفی دعوت کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کے بیچ کے اپنے گروہوں کو آلہ کار بنا کر. اور ان میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ جو مناہج بگڑے ہوئے مناہج ہے، دنیا میں جتنے بھی بدعتی ہیں سب اہل حدیث سے بغض رکھتے ہیں، سلفی سے بغض رکھتے ہیں. آسانی سے یہ فروخت ہوتے ہیں، آسانی سے یہ استعمال ہوتے ہیں اہل الحدیث اور سلفیوں کے خلاف، اور حقیقت میں قرآن و سنت کی دعوت کے خلاف. ہمارا یہ سادہ طبقہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے. ان علماء کو، ان دعوت کے علمبرداروں کو نشانہ بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم تیر مار رہے ہیں. جی نہیں، آپ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اسلام کی دعوت کو کاش کو نقصان پہنچا رہے ہیں. شیخ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب میری ان تصریحات کو سامنے رکھ کے شیخ کی بات پڑھیے کہ اس دعوت کے دشمنوں نے اسے مٹانے کی ہمیشہ کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئے، تو اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے پروپیگنڈوں کے ذریعے اس کے خلاف لوگوں کو گمراہ کر کے اس کا مقابلہ کرنا چاہا، تاکہ لوگ اس دعوت سے متنفر ہو جائیں، دور ہو جائیں، اس کا ساتھ نہ دیں. مگر لوگوں کا تعلق اس کے باوجود، اتنی مخالفتوں کے باوجود لوگوں کا تعلق اس سے بڑھتا ہی گیا، اور یہ مزید واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آتی گئی. یہ دعوت اور یہ دعوت کا مشن سامنے آتا گیا، لوگوں نے اسے مزید قبول کیا، اور موجودہ دور میں مزید عجیب و غریب اور مشتبہ افکار و نظریات دیکھ رہے ہیں جو اس ملک میں دعوت کے نام پر سرگرم ہیں. شیخ اس ملک کی بات کر رہے ہیں، اب میں عرض کرتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں، اور حیرت انگیز طور پر بات، دنیا میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی دعوت کو روکنے، بدنام کرنے، اس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے کے لیے 1000 سے زیادہ چینل، کئی سال پہلے کی رپورٹ تھی، ایک پرچے میں سروے آیا تھا، 1000 سے زیادہ ٹی وی چینل تھے، ویب سائٹس کے تو شمار ہی نہیں، اخبارات، مجلات، جرائد. بعض لوگوں نے تجزیہ پیش کیا کہ 11 ستمبر کا جو ٹوئن ٹاور پہ حملہ ہوا تھا، جو ان کی ایک منصوبہ بند کوشش کا حصہ تھا، اس کے بعد سے پر ڈے یورپ اور امریکہ میں سلفیوں کے خلاف پر ڈے کم سے کم 1 یا 2 کتاب آ رہی ہے، پر ڈے. اتنی کوششوں کے باوجود حیرت انگیز، ڈبل حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سب سے تیزی سے دنیا میں پھیلنے والا دین اسلام ہے. کتنے کمزور محسوس کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو، کتنے ٹوٹے پھوٹے ہیں، سازشوں کے ضرب اور اس کے زد میں ہے. لیکن پھر بھی مسلمان ہونے کا سلسلہ، اب کوئی بول سکتا ہے کہ جن مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، بے حیثیت بنایا جا رہا ہے، کیا وہ کسی کو ڈرا کر لالچ دے کے مسلمان بنا رہے ہیں؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے، ہمارے جیسے کہتے تھے کہ بھئی یہ اہل حدیث کو ہی ہوا، کہتے ہیں اس کو پیسہ دیا گیا. سوال یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو، ہم تھوڑے ہیں، ہمارے وسائل تھوڑے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگ زیادہ ہیں، ان کے وسائل زیادہ ہیں، اگر ہم نے کسی کو ایک رقم دے کے اہل حدیث بنا لیا ہے آپ کے کہنے کے مطابق، تو اس سے 10-20 ہزار یا کچھ زیادہ کر کے آپ اس کو واپس اپنے مسلک میں بنا لو. یہی ہم عالم اسلام کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں. کیا آپ اتنی دھمکیاں دے رہے ہو، ڈرا رہے ہو؟ مسلمان ہونے کا مطلب، میناکشی پورم کا جب معاملہ ہوا تمل ناڈو میں، اس کے بعد سے ہندوتوا کی دور پڑی. 80 کی دہائی میں یہ ایک واقعہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہندوستان کی سیاست کا، سماجی اور ہندوتوا کی قوت پانے کا. میناکشی پورم، ایک گاؤں کے آدھے سے زیادہ، تقریباً پورے ان لوگوں نے جو نچلے طبقے اکٹھا اسلام قبول کیا. بڑا شور مچا، مختلف اخبارات نے لکھا، چینل اور ٹی وی رپورٹرز وہاں پہنچے، یہ الزام لگایا کہ پیٹرو ڈالر کی قوت ہے. لیکن وہاں کے لوگوں نے بیان دیا کہ نہیں، ہماری تو جو سہولیات نچلے طبقے کی حیثیت سے، وہ کیا کہتے ہیں، بیکورڈ ادر بیکورڈ کی بنیاد پر حکومتی سطح پر ہم کو جو سہولیات ملی تھی مسلمان ہونے کے بعد، ہم سے وہ چھین رہی ہے. تو دنیا کا تو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے ہمارا، ہم کیوں مسلمان ہوئے؟ خلاصہ یہ تھا ان لوگوں کا کہ 2 چیزیں اسلام کی ہمیں پسند آئی. ایک توحید، صاف شفاف توحید، گھما پھرا کے نہیں، اخوانی صوفی والی توحید نہیں، وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح. وہ آپ مندر میں پوچھتے، یہ قبر کو پوچھتا، وہ الگ ہے، یہ صحیح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاف شفاف توحید، اور دوسرے یہاں اونچ نیچ نہیں ہے، اونچائی اور نیچائی نہیں ہے، سارے انسان ہونے میں برابر ہیں تقوی کی بنیاد پر. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم اس کو سادگی سے پڑھتے گئے، مسلم کے لیے اٹریکشن ہے، اس کے لیے اسلام کی حقانیت کی دلیل بن کر سامنے ہے. تو خیر یہ وہاں ہوا، اور ایسے بہت سے واقعات، مخالفتوں کے باوجود یہ ہو رہا ہے. یہ اسلام کی حقانیت کی چیختی چلاتی دلیل ہے، منہج حق کی چیخ، جیسے مسلمانوں کے تعلق سے ہو رہا ہے، ایسے میں یہ مانتا ہوں، اور آپ بھی مانیں گے، غور کریں گے، کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مخالفت، مسلمانوں میں سب سے زیادہ دشمنی اور مخالفت اہل الحدیث کی ہوتی ہے.
جہاں ان کے مقابلے میں کوئی بدعتی گروہ ہے وہ ان کے تعلق سے انتہائی سخت ہے. مساجد توڑ دی جا رہی ہیں، ان کو مارا جاتا ہے، ٹھوکا جاتا ہے، مسجد بنانے کے لیے روکا جاتا ہے. ہمارے یہاں سیدھے سادے لوگ جو اپنے کہتے ہیں کہ ہم تو سیدھے سادے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کی مسجد نہیں بننے دیں گے، مندر چل جائے گا. یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، کئی شہروں کی خبریں ہیں. ہاں، میں ہندوستان میں ہوتا تو نام لے لے کر بیان کرتا، یہاں مناسب نہیں ہے. ہاں، تو ایسا بہت سا واقعہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ شدت اہل الحدیث کے خلاف اتنی مخالفت کی گئی، اتنے جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں لوگ سلفی منہج کو تیزی سے قبول کر رہے ہیں. یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. سلفی منہج، ہاں، اس صدی کا بقول علامہ احسان علی ظہیر کہ اگلی صدی میں یہی لوگوں کا مذہب اور دین ہوگا، اسی کو غلبہ حاصل ہوگا. کیونکہ سائنس، تحقیق اور معلومات جیسے جیسے بڑھے گی اور لوگ تحقیق کرنے کے بعد جب اسلام کی تعلیمات کو جانیں گے تو انہیں قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ جو چیز ثابت شدہ نظر آئے گی وہ سلفی منہج کے علاوہ کوئی نہیں، دین حق کی شکل میں. تو شیخ کا یہ جملہ میں نے میری تشریح میں آ گیا. کچھ باتیں میں چاہ رہا تھا کہ 2 منٹ میں ان سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن بات طویل ہو گئی، ہاں، پھیل گئی بات. جی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو جتنا اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کے مقابل میں کہا کہ عجیب و غریب اور مشتبہ افکار اور نظریات دیکھ رہے ہیں جو اس ملک میں دعوت کے نام سے سرگرم ہے. ہندوستان، صرف اس ملک میں نہیں، پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے. کہیں آپ دیکھیں کہ ہر تھوڑے دن پہ ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، منکر حدیث ہے وہ، اور اس کو کچھ لوگ لائک کرتے ہیں، فالوورز ہو جاتے ہیں. ہاں، ایک گروہ جب کوئی منصوبہ بناتا ہے نا تو بھائی کہتا ہے کہ آپ شیخ بیان دیجئے، ہاں، اور ہمارے پہلے لوگ جو ہیں وہ سب کے سب اس کو لائک کرتے ہیں. تو دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ ارے ان کو سن کے جو ہے لائک کیا، ایک دن میں 1,00,000 لوگوں نے سن لیا. ہمارے یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ ہے باطل پرستوں کا. تو خیر، یہ سرگرم عمل ہے. کوئی صحابہ کرام کو خلاف بول رہا ہے. اب مرزا علی انجینئر، ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ جو علم نہیں رکھتا، اصول سے واقف نہیں ہے، علماء سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس سے متاثر ہو کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہے. حقیقت جاننے والے تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے، عالم نہیں ہے. ہاں، اور ان کو یہ نظریات جو ہمارے درمیان آ رہے ہیں، شیخ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. شیخ نے کہا کہ مختلف ناموں سے، جیسے اب شیخ نے کہا کہ ایسے افکار آ رہے ہیں جو اس ملک میں دعوت کے نام سے سرگرم ہیں، مختلف ناموں سے، جیسے اخوانی جماعت، تبلیغی جماعت اور اسی طرح کی دوسری جماعتیں جن کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ یہ ہے کہ توحید کی دعوت کو مٹا کر اس کی جگہ یہ لے لیں. یہ کون چاہ رہا ہے؟ میں نے جو عالمی پس منظر بیان کیا اس کے تناظر میں دیکھا جائے کہ ایسے لوگوں کو لانچ کیا جاتا ہے. اہل حدیث کے مخالفین کو مارکیٹ میں دعوت و تبلیغ اور میڈیا کے میدان میں لانچ کیا جاتا ہے. یہ معلوم رہے کہ ان جماعتوں کا مقصد بھی وہی ہے جو مقصد ماضی میں اس دعوت کے خلاف برپا جماعتوں کا تھا. سب نے اسی توحید کو مٹانا چاہا، اگرچہ سب کے اسلوب اور طریقے الگ الگ رہے، اگر یہ جماعت حق الگ الگ رہے مگر سب کا مقصد ایک ہی رہا. ورنہ اگر یہ جماعت حق پر ہوتی، یہ بہت پیاری بات کہی انہوں نے، شیخ فوزان نے. میرا بھی دل کا ایک سوال ہے جو میں نے بعض خطابات میں کہا کہ اگر آپ صحیح ہیں، آپ دعوت اسلامی کے اتنے زبردست حامی اور علم بردار ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شیخ کہہ رہے ہیں کہ جماعتیں بلاد توحید پر فکری حملہ کر کے، اوپر سے دیکھیے عبارت، کہ اگر یہ جماعتیں حق پر ہوتی اور دعوت توحید ان کا مقصد ہوتا تو آخر اپنے ملکوں کو چھوڑ کر اس بلاد توحید میں کیوں آتی کہ اس کے مقابلے ان کے ممالک زیادہ اس دعوت کے محتاج ہیں. ایک بات بتائیے کہ قبر پرستی، صوفی پرستی، شرکیات، بدعات، خرافات، نئے نئے تہوار سعودی عرب میں کتنے منائے جاتے ہیں؟ ہندوستان، پاکستان، مصر، لبنان، شام، ان میں کتنا منایا جاتا ہے؟ کہاں زیادہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے. اب وہاں سے، اس ملک سے یہاں آ کے یہاں آپ جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، یہاں آلریڈی ہو رہا ہے. ہاں، حکومت کی سرپرستی میں مضبوط انداز میں شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت گھر گھر پہنچائی جا رہی ہے، پہنچ رہی ہے، بلکہ یہاں سے باہر بھی پہنچائی جا رہی ہے. اور آپ یہاں آ کے اصلاح کرنا چاہتے ہو، جبکہ آپ کے یہاں قبر پرستی، آپ وہاں خاموش ہو. تصوف ہے، آپ وہاں آنکھ بند کر لے رہے ہو. ہاں، مختلف قسم کی بدعات ہیں، خرافات ہیں، شرکیات ہیں، حدیثوں کا انکار ہے، تخفیف ہے، نہ جانے کیسی کیسی گمراہیاں ہیں. اسے چھوڑ کر یہاں کیا مطلب ہے؟
غور کیجئے، موٹی سی بات شیخ نے اس کی طرف توجہ دلائی. حقیقت یہ ہے کہ یہ جماعتیں بلاد توحید پر فکری حملہ کر کے اس کے اصلاحی منہج اور اسلوب کو بدلنا چاہتی ہیں، نوجوانوں کو دھوکہ دینا چاہتی ہے، ان کے اندر فتنے اور دشمنی پیدا کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ متحد ہو کر حکمراں اور رعایا سمیت خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. عوام کا ایک طبقہ یہاں بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک طرف حکومت اور عوام میں ناراضگی نہیں ہے، احتجاجات اور ویسا ہے جو تھوڑا موڑا تو وہ کچھ کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ کر بیٹھتے ہوں گے یا ان اثرات کی وجہ سے. دوسرے یہ کہ علماء کرام دعات اسلام حکومت سے عوام سے جڑے ہوئے ہیں. یہ آپ کے دعویٰ سینٹر، یہ دعوت و تبلیغ کے مراکز، یہ علماء جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں نا، اس کو ہلکی پھلکی نعمت مت سمجھیے. اب لوگ جہاں بھی رہتے ہیں، ہندوستان پاکستان کے جو بھی ہوں، آپ وہاں کے دور دراز کے دیہاتوں میں جائیے. ہم نے دیکھا ہے آنکھوں سے، آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ ایسے مقامات بھی جہاں ایک بھی عالم نہیں ہے. ان بستیوں میں اسلام کی بنیادی تعلیم بچوں کو اور نسلوں کو پتہ نہیں ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ ہندوانہ اور مشرکانہ رسوم و رواج کو اختیار کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے. ایسے گاؤں ہیں جہاں کوئی مر گیا تو نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی، میت کو غسل دینے کا طریقہ کسی کو نہیں پتا، دفن کر دیا. 2 مہینے بعد کوئی مسلمان ایسا جانکار آیا تو کہا کہ ہمارے فلاں 2 مہینہ ہو گیا، چلیے ان کے قبر پر نماز جنازہ پڑھو. یہ موٹی موٹی 2-4 باتیں، کیا کچھ وہاں خرابیاں ہیں اندازہ نہیں لگائیے. یہ آپ کو ہر وقت اویلیبل ہیں. آپ ملاقات نہیں تو فون سے بات کر سکتے ہو، سینٹر پہ آ سکتے ہو، کتابیں لے سکتے ہو. کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے میرے بھائیوں. اور یہ کس نے انتظامات کیے ہیں؟ اس انتظام کرنے والے پر یہاں تنقید کی جاتی ہے. کتنی ناشکری کی بات ہے، احسان فراموشی کی بات ہے کہ جو پورے عالم اسلام کے لیے محنتیں کوششیں کر رہے ہیں، ان کی خیر زیادہ ہے. غلطیاں انسان ہونے کی حیثیت سے ہو سکتی ہیں، ان کو آپ خیرات کو، بھلائیوں کو نظر انداز کر دیں، دعوت کے مثبت پہلوؤں کو جو ہے حاشیے میں ڈال دیں اور دنیا کے سامنے ان کی غلطیوں کو جو رائی ہے پہاڑ بنا کر پیش کریں اور ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں. کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ختم ہو جائے اور یہاں بھی وہی زندہ باد مرد آباد اور نعرے بازیاں، جان مال عزت و آبرو جہاں محفوظ نہیں ہے وہ ماحول یہاں بھی پیدا ہو جائے، یہاں بھی امن چین غارت ہو جائے؟ یقیناً چاہے یہ زبان سے نہ کہیں لیکن ان دعوتوں کا مقصد پوشیدہ یہی ہے. ان کا نہیں ہے تو ان کے پیچھے جو ان کے آقا ہے ان کا مقصد یہی ہے. چنانچہ عقیدہ توحید اور منہج سلف پر یہاں کے لوگ متحد ہو کر حکمراں اور رعایا سمیت خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ ان کے لیے چبھن ہے. عقیدہ توحید اور منہج سلف پر قائم ہے، شریعت کا نفاذ ہے، حدود و قصاص قائم ہو رہے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام پا رہا ہے. ہمارے جماعت اسلامی کے دوست و احباب سے گفتگو ہوتی تھی، میں پوچھتے تھے ایرانی حکومت یا خمینی کی آپ اتنی تعریف کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے کہ وہاں حدود کا نفاذ کر دیا گیا. میں نے کہا سعودی عرب میں تو برسوں سے نافذ ہے، کبھی میں نے آپ کو ایک جملہ نہیں سنا کہ اس کی تعریف کی ہو. وہ الگ بات ہے. کہ الگ کیسے ہے؟ وہاں وہ خاندانی حکومت ہے. تو خاندانی حکومت غلط ہے. دیکھیے حضرت امیر معاویہ کو اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے یزید کو جو ولی عہد بنایا. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت علی نے حضرت حسن کو بنایا، وہاں خاموش. خیر یہ ایک، ابھی میں اس بحث میں جاؤں تو لمبی ہو جائے گی. انتہائی بیہودہ، میں جو بولا نا کہ مفکرانہ انداز میں، دانشورانہ انداز میں حماقت کی بات ہے. شریعت میں بھی ایسا ہی استدلال کرتے ہیں. اب وہاں یہ کرتے ہیں. پھر میں نے سوال کیا کہ اچھا ایک کوئی ایسی مثال بتائیے کہ ایران میں کسی زنا کرنے والے کو سزا دی گئی ہو. کہا ہے ہمارے ایک مثال میرے علم میں تو نہیں ملے گی. کیوں؟ ایک زانیہ پکڑے جائیں گے، کہیں گے ہم متا کر رہے تھے. وہ فضیلت کی بات ہے. سابق صدر ہاشمی رفسنجانی اپنے صدارت کے زمانے میں کہتا ہے کہ ایران عراق جنگ میں بہت سارے مرد مر گئے، زیادہ سے زیادہ متا کرو اور اولاد پیدا کرو. ایران کو پبلک کی ضرورت ہے. متا کی عام ترغیب دی، مطالبہ کیا. یہ ان کے یہاں فضیلت کی بات ہے. ان کی کتابوں میں ایک مرتبہ کسی نے کیا تو اس کا درجہ حضرت حسن کے برابر 2 کیا تو حسین کے برابر 3 کیا تو حضرت علی کے برابر 4 کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 کیا. تو ہمارے عبید اللہ کشمیری صاحب یہ روایت پڑھ کے پیش کرتے تھے کہ اگر 5 کر لیا تو ان سے بھی افضل ہو گیا. کہاں جائے گا؟ اور وہ بھی کیا؟ متا، کیا زنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو جہاں زنا کو شرعی حیثیت حاصل ہو وہاں زنا کی حد کہاں سے قائم ہوگی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تقیہ باز ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. منافقین کا ایک ٹولہ. خیر تو
अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीदा यहाँ अंजाम। इसलिए दुश्मनाने तौहीद ने चाहा कि इस नेमत को छीन लें और इस मुल्क को भी दूसरे तमाम ममालिक की तरह बना दें जहाँ अनारकी और अबतरी का दौर दौरा और अकीदे में फसाद हो, वरना आखिर ये अपने बिगड़े हुए मुल्कों को छोड़कर इस बिलाद तौहीद में क्यों आते? बहुत भारी और वजनदार सवाल है। चुनांचे इन जमातों ने आकर हमारे नौजवानों को मुगालते में डाल दिया, धोखा दिया। ये उनके गुमराह कुन अफकार से मुतासिर हुए, फिर अपने ही समाज में अजनबी बनकर रहने लगे, एतराज कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, अपने रहनुमाओं और उलमा पर शक करने लगे। इस तरह उनके अंदर अकीदे की गैरत खत्म होने लगी और ये अपने ही मुल्क के खिलाफ हर प्रोपेगंडे के पीछे भागने लगे। वरना आज भी इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे गैरतमंद लोग मौजूद हैं जो दीनों अकीदे का दिफा करते हैं, दुश्मनों की चाल को उन्हीं के सीनों से वापस कर देते हैं और ज़र्क व बर्क नामों से धोखा नहीं खाते और ना ही झूठे जोश से मुतासिर होते हैं। ये मनहज सलफ पर कायम है, सही तरीके को इख्तियार किए हुए हैं और उसी की दावत देते हैं। मुल्क के आम तौर से लोग, यहाँ इन्होंने कहा कि ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह गलबा है और ऐसे उलमा का गलबा है। हाँ, और जब कि आपने उलमा की इन कीमती बातों को सुन लिया, जिनका अब शेख सालेह को साहिब किताब कह रहे हैं कि जब आपने उलमा की इन कीमती बातों को, मुफीद बातों को सुन लिया, जिनके अंदर उन्होंने फ़िरका बंदी और इख्तिलाफ और इंतशार को वाज़ेह किया और बताया कि ये नेमतों के जवाल और मुसीबतों के आने का सबब है, इसलिए इन बातों से नसीहत पकड़ो और इस मुल्क के अंदर इन नेमतों पर शुक्रिया अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिन्हें शुमार नहीं कर सकते, जिनमें सबसे बड़ी नेमत अकीदा तौहीद है, निफाज शरीयत और अमन व अमान है। वाकई ये बात सच फरमाई, आप इस पर गौर कीजिए। तौहीद यहाँ जिस तरह से आम है, हाँ, दीनी तालीम को आप सिखा सकते हैं, अमन व अमान कायम है, दिन और रात में आपको कोई खौफ नहीं है। यहाँ ख़वातीन की इज़्ज़तों को, आपके माल व जान को उस तरीके का खौफ व ख़तरा नहीं है जैसे आप दूसरे ममालिक में देख रहे हैं, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। हाँ, इसी तरह इल्म दीन की नशर व इशाअत है। इस मुल्क के बाशिंदे खुशहाल हैं। बुराई तो हर जगह और हर ज़माने में पाई जाती रही है, मगर यहाँ अकीदा महफूज है। बुराई कौन सी सरजमीन है, हाँ, जहाँ बुराई नहीं है, और कौन सा ज़माना है जहाँ गलतियाँ नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना सबसे बेहतर ज़माना है, लेकिन बाज़ वाक़यात उस समाज में भी हो गए जबकि उससे बेहतर ज़माना तसव्वुर नहीं किया जा सकता। क्यों? ये बशरी जो है और दारुल इम्तिहान है। इंसान के अंदर दोनों किस्म की सलाहियतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है, तो गलतियां हो सकती हैं, हाँ, लेकिन ये देखा जाएगा कि कहाँ नेकियां गालिब हैं। हाँ, दीन का गलबा है, उसूलों का गलबा है, हुदूद नाफिज होते हैं यहाँ। हाँ, दावत दीन का काम हो रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को मजीद हिदायत दे, उनकी इस्लाह फरमाए, नीज़ उन्हें हर तरह की कामयाबी से सरफराज फरमाए। कितना है? 5 ये एक मुलाजा हो जाए, 10 बड़ा है। हाँ जी, ये 5वां मुलाजा है। किसी कदर मैं इख्तिसार से काम लेता हूँ, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप तैयार हैं कि भाई मैं मुख्तसर कहूँगा लेकिन आप इसे एक मरतबा पूरा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो ये 5वां मुलाजा कि अपनी मजलिसों में हुक्काम पर नुक्ता चीनी करना, उनकी ग़ीबत करना, उन पर तानो तशनी करना, उनके उयूब को सामने लाना और उनकी गलतियों को उछालना, जिसकी वजह से नौजवानान उम्मत और आवाम अपने हुक्मरानों से नफ़रत करने लगे और जो फितनाओं फसाद का सबब बने। बहुत बड़ी बात है, मौजूदा दौर का एक बहुत संगीन फितना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इस्तेदलाल करके इस ताल्लुक़ से शेख ने मुतनब्बे किया कि इख़वानियों का ये तरीका अल्लाह के रसूल की तालीमात के सरासर ख़िलाफ़ है। हदीस का अरबी मतन छोड़कर उर्दू को मैं सरसरी तौर से पढ़ता हूँ कि आपने फरमाया, बेहतर हाकिम तुम्हारे वो हैं, अच्छे हाकिम वो हैं जिनको तुम चाहते हो और वो तुमको चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाँ, वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम उनके लिए दुआ करते हो। हाँ, हाकिम की इज्जत तुम्हारे दिल में, तुम्हारे अच्छे हाकिम। और बुरे हाकिम तुम्हारे वो हैं जिनके तुम दुश्मन हो और वो तुम्हारे दुश्मन है, तुम उन पर लानत करते हो, वो तुम पर लानत करते हैं। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसे बुरे हाकिमों को तलवार से ना दफा करें? आपने फरमाया, नहीं, जब तक वो नमाज को तुम में कायम करते रहें, और जब तुमको कोई बात अपने हाकिमों से देखो तो दिल से उसको बुरा जानो, लेकिन उनकी इताअत से बाहर ना हो। ये एक हदीस जो नकल की कि नमाज अगर वो कायम कर रहे हैं तो उनका साथ देना है, बहुत अहम तालीम है। वक्त होता तो मैं कुछ तारीखी हवाले देता। एक जुमले में ये कहूँ कि क्या नाम था जिसने बहुत सारे सहाबा और ताबईन को शहीद किया, हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना देखिए, हाँ, कि उसने कितने मजालिम किए, कैसे कैसे कत्ल किए, उससे कितने छोटे हुआ है। नमीर बिन अबी नबीर, एक राफजी को जिसने यहाँ हुकूमत के लिए चैलेंज किए थे, बहुत सारे
قابل گردن زدنی جرائم کا ارتکاب کیا تو اس کو سزا دی گئی، تو ہمارے ملکوں میں جو ہے طوفان اور اٹھایا گیا، ہنگامہ مچایا، ارے اس کو مار دیے. یہاں کے حالات اور اس کے جرائم کا پتہ ہی نہیں ہے. بھائی دنیا کے کون سا ملک ہے جو اپنے باغیوں کو چھوڑتا ہے؟ ہاں یہ باغی تھے، پہلے مرحلے میں قتل کرنا چاہیے تھا، انہوں نے تو مصلحتاً دیر سے کیا. ہاں ہمارے یہاں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور فوراً تنقید کے بہانے، اور پھر آپ کی تنقیدوں سے کیا بدلنے والا ہے؟ اسلامی طریقہ ہے، شریعت کا یہ حدیث، یہاں نماز قائم ہے، دعوت قائم ہے، توحید قائم ہے، اسلامی حدود نافذ ہے، جیسا کہ بھی ہم نے پڑھا. دوسری حدیث جو ہے حضرت زیاد کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ابن عامر کے ممبر کے نیچے دیکھا، وہ خطبہ دے رہے تھے، ان کے بدن پر باریک کپڑا تھا. ابو بلال نے کہا ہمارے امیر کو دیکھو، فاسقوں کا لباس پہن رکھا ہے. ہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خاموش رہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جو شخص زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے سلطان کو ذلیل کرے تو اللہ اسے ذلیل کرے گا. دیکھیے ایک صحابی ایک شخص کو امیر کی پر تنقید کرتے ہوئے روک رہے ہیں. نیچے اور ایک روایت نقل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو حاکم کو نصیحت کرنا چاہے وہ کھلے عام نصیحت نہ کرے، اسے چاہیے کہ اس کے پاس تنہائی میں جا کر نصیحت کرے، اگر اس کی بات مان لے تو بہتر، ورنہ اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا جو اس کے اوپر واجب تھا. دیکھیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ حاکم کو دیکھ رہے ہیں تو کنارے لے جا کے خاموشی سے کہے، مان لے تو اچھا، نہیں تو آپ کا کام ہو گیا، اگر غلطی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا. یہ اسلامی طریقہ ہے. اور ممبر پہ بولنا، اخبار میں لکھنا، کیا بولتے پوسٹ کرنا، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ کسی حاکم اور عالم کے خلاف، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، قرآن حدیث کی تعلیم ہے. جو لوگ اسلام کی مخالفت پر یہ کریں، اس طرح کی تنقیدیں کرتے ہیں، وہ خود اسلام کی مخالفت کرتے ہیں. ہاں یہ خارجیت ہے. ہاں جیسا کہ حضرت عثمان کے خلاف ماحول بنایا گیا. اسی طرح اور بھی ایک روایت نقل کی ہے. ایسی حدیثوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک کھلا ہوا کفر نہ دیکھو حاکم کا ساتھ دیتے رہو. ہاں کتنا بھی ظلم ہو، حجاج بن یوسف کے خلاف کسی اہل سنت والجماعت کے امام اور بزرگ نے بغاوت کا علم بردار اٹھانے اور لوگوں کو ورگلانے کی قطعی کوشش نہیں کی. کتنے مظالم تھے. ہاں سوچئے یہ منہج سلف تھا. اگر حکومت قائم ہے نا تو سب امن میں رہتے ہیں. اس کے مظالم کے باوجود حکومت گرنے اور انتشار پھیلنے کے بعد جو مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں لیبیا، مصر اور فلاں میں کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے. ہاں ہم ان کے حکمرانوں کو صحیح نہیں کہتے، لیکن جب حکومت تتر بتر ہو گئی تو وہاں کے عوام محفوظ نہیں ہیں، مالدار غریب ہو گئے، روزگار ختم ہو گئے، عزتیں، خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور کیا کیا آج شر و فساد وہاں پھیل رہا ہے. یہ سلف کے ان تعلیمات کی روشنی میں دیکھیے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ جہاں تک علماء دین اور علم و فضل کا تعلق ہے تو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی حکام کی نافرمانی کرے جسے کہ اللہ نے منع کر دیا ہے، ان کے ساتھ خیانت کرے اور کسی بھی طرح ان کے خلاف خروج کرے. قدیم و جدید ہمیشہ سے یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، اور اخوان المسلمین جماعت اسلامی اس کے بالکل خلاف ہے. وہ یہود و نصارہ کی طرح انقلابات، ثورات اور مظاہرات کی باتیں کرتے ہیں جو شرعی طریقہ نہیں ہے. شیخ عبدالعزیز بن باز کا بہت اہم یہ ہے، آخری اقتباس نماز سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ حکمراں کے عیوب کی تشہیر کی جائے اور اسے ممبروں پر بیان کیا جائے، کیونکہ اس سے انارکی، لاقانونیت پھیلے گی، معروف میں نافرمانی کی جائے گی، اور ایسے قیل و قال میں پھنس کر رہ جائیں گے لوگ جس سے ان کا صرف نقصان ہوگا. اور یہی ہو رہا ہے، ہم مشاہدہ کریں. ہاں سلف کے نزدیک صحیح طریقہ یہ ہے کہ حکمرانوں کو صحیح شرعی طریقے سے نصیحت کی جائے، ان کے پاس جا کر یا خط و کتابت کے ذریعے یا ان علماء سے مل کر جن کا تعلق حکمرانوں سے ہوتا ہے. کتنا بہترین طریقہ بتایا کہ اسے خیر کی طرف رہنمائی کی جا سکے اور منکر پر نکیر کی جائے، مگر مرتکب منکر کا نام نہیں لیا جائے گا. نام لیے بغیر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی. چنانچہ زنا، شراب، سود پر نکیر کی جائے گی، مگر ان گناہوں کے مرتکب کا نام نہیں لیا جائے گا. صرف گناہوں پر نکیر کرنے کو کافی سمجھا جائے گا، ان سے ڈرایا جائے گا، مگر کسی کا نام نہیں لیا جائے گا، نہ حاکم کا اور نہ ہی غیر حاکم کا. اصلاح کرنے کے لیے نام نہیں لیا جائے. اور دینی معاملات میں بدعت و خرافات میں جب اس کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے، دھوکہ کھا رہا ہے، تب نام لینا ضروری ہوتا ہے. یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے. ان واضح احادیث و آثار سے حکام کے ساتھ برتاؤ کرنے میں سلف کا منہج واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ان کے ظلم پر صبر کرنا چاہیے، نہ ان کے عیوب کو بیان کرنا چاہیے اور نہ ان کی غیبت کرنی چاہیے. ان کی غیبت دوسروں کی غیبت سے زیادہ سخت ہے. آپ عام انسان کی کرتے ہو اور اس کے مقابلے میں حاکم یا عالم کی کرتے ہو، یہ زیادہ سخت ہے. انہیں نصیحت چپکے سے
سے کرنی چاہیے، ان کے خلاف خروج کرنے سے دور رہنا چاہیے، وہ قولی ہو یا فعلی، بلکہ عوام کے دلوں میں حکام کی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ یہی سلف کا منہج ہے۔ اس کے برخلاف خوارج کا منہج ہے، جو حکام کی تکفیر کرتے ہیں، ان کے خلاف خروج کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے خلاف ابھارتے ہیں۔ انہی کے بارے میں بعض سلف نے کہا کہ قاضی خوارج سب سے خبیث خوارج ہوتے ہیں۔ قاضی خوارج کسے کہتے ہیں؟ یہ ان خوارج کو کہا جاتا ہے، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ہتھیار لے کے نکل گئے حاکم کے خلاف بغاوت، ایک وہ ہیں جو چھپے رہتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ ارے دیکھیے حضرت عثمان غنی نے اپنے رشتہ دار کو جو ہے والی بنا دیا، حضرت عثمان غنی نے ایسا کیا، یہ خوارج کا عمل تھا۔ ایسے ہی حکام کے خلاف جو لوگ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، ذہن بناتے ہیں، میڈیا میں جو ہے پوسٹ کرتے ہیں، وہ قاضی خوارج ہیں، سب سے خبیث ہیں۔ ہاں، اور یا کہہ رہے ہیں یا وہ ابھارنا فعلی ہو یا تو مسلح خروج کے ذریعے یا مظاہروں کے ذریعے حکمراں کے خلاف، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسی قسم خوارج کے طریقے میں شامل ہے۔ اس لیے اخوان المسلمین کو چاہیے کہ توبہ کریں اور اس فاسد منہج کو چھوڑ دیں جو کہ نافرمان خوارج کا طریقہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر قائم رکھے اور ہلاکت و تباہی کے راستے سے محفوظ رکھے۔ یہ ہم لوگ 5ویں ملاحظے پر پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ نماز کے بعد جو درس ہوگا ہم آگے بڑھیں گے، کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ملاحظات ہمارے درس میں آ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔